میرا نام احسن ظفر ہے. میں ویسے تو فزیشین ہوں, ڈاکٹر ہوں, اور ابھی ریسنٹلی امریکہ سے واپس پاکستان موو کیا ہوں. یہیں سے میں نے میڈیکل کالج کیا تھا کراچی سے, آغا خان سے, اور اس کے بعد پھر میں 10 سال لاسٹ 10 ایئرس میں امریکہ میں تھا. وہیں پہ اسپیشلائزیشن کی, ٹریننگ کی, اور پھر ابھی واپس آئے ہیں پاکستان ہم لوگ. میرا بیٹا ہے 11 سال کا ماشاءاللہ. اور شروع سے ہی جب میں کلاس آئی تھنک 7 یا 8 میں تھا, تب سے ہم لوگ ڈاکٹر ادریس زبیر کے ویکلی درس سننے جایا کرتے تھے. لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آج ہم کچھ چیزیں کور کر لیں اور اتنا ہو جائے کہ آپ لوگ تھوڑا بہت اپنے اپنے خود کیلکولیشن کر سکیں, اس ٹاپک کی امپورٹنس لے کے گھر جا سکیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, کوئی شروع کریں پھر. چلیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ جو میں نے آیا پڑھی شروع میں, الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, یہ جنتیوں کے الفاظ ہیں. جب وہ جنت میں داخل ہوں گے سورہ الاعراف میں, تو یہ کہیں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس رستے پہ ہدایت دی, اور اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے. اور اللہ کی ہدایت صرف آخرت میں ہی ہمیں اس کی ریکگنیشن نہیں ہوتی, بلکہ دنیا میں بھی ہمیں اتنے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی رہنمائی کی کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کوئی ہمیں اور اتنی اچھی طرح رہنمائی نہیں کر سکتا تھا. اور یہ انہیریٹنس میں بھی آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اس طرح کی ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت پوری کی یہ قوانین دے کے, جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے یہ, اور کتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مشکل سے اور مسائل سے حل کیا یہ رستہ دکھا کے. تو انشاءاللہ آج ہم پہلے کریں گے کہ ہمیں اس سبجیکٹ کے بارے میں جاننا ضروری کیوں ہے, اور پھر یہ کہ ترکہ جو ہوتا ہے, جو کوئی بندہ مال چھوڑ کے جاتا ہے, اس کے خرچ کرنے کے کیا کیا سٹیپس ہیں, اس کو کس طرح استعمال کیا جائے, اور ورثاء کی تقسیم کیسے پتہ چلتی ہے, ورثاء کے بارے میں کیسے پتہ چلتا ہے. اور آپ تھوڑی سی پریکٹس خود بھی کریں گے, اور آج ہر بندہ آپ میں سے جو جہاں سے نکلے گا انشاءاللہ آپ کے پاس اپنے ورثاء کا لسٹ ہوگی کہ اگر آپ کے انتقال کے بعد آپ کا مال کن میں تقسیم ہوگا, تو انشاءاللہ وہ آپ خود سیلف کیلکولیٹ کر کے جائیں گے. اور آخر میں تھوڑا سا چند کامن کویسچنز کے آنسر کریں گے, فریکوینٹلی آسک کویسچنز کو ایڈریس کریں گے, اور ولز کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ مال اور ہر نعمت اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے, اللہ کی ایک رحمت ہے. اور اس کو اگر ہم امانت سمجھ کے ڈیل کریں گے تو ہمیشہ ہم اللہ سے رہنمائی مانگیں گے اور دیکھیں گے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے تو میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں اس کو ایسے استعمال کروں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ کا کہا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقات کا کہا, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آخری مومنٹ ہے ہماری زندگی کا, کہ جب ہم فوت ہو جائیں اور پیچھے جو مال بچ جائے, اس میں ہمیں ادھورا نہیں چھوڑا. اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا, بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کیا, اتنی ڈیٹیل میں کہ ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, ہمیں کوئی وہ ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ ہم کیا کریں اس کے بعد. اور یہ کس کی طرف سے رہنمائی ہے, یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس رب کی طرف سے ہے جو الحکیم ہے, سب سے زیادہ حکمت والا, سب سے بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا چیز کتنی ملنی چاہیے, کون سی چیز کتنی کہاں رکھی جائے. وہ الرحمن ہے, الودود ہے, رائٹ, سب سے زیادہ رحم کرنے والا, سب سے زیادہ محبت کرنے والا, الودود. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میری محبت میرے بچوں کے لیے سب سے زیادہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے محبت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو پہلے تو ہمیں یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس ٹاپک کو اپروچ کریں کہ اللہ نوز اینڈ وی ڈونٹ نو, اللہ جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں, سورہ نساء میں ہی اس کے احکامات کا ذکر ہے, آپ لوگوں نے پڑھ بھی لیے سورہ نساء, اس میں اور بھی کافی احکامات ہیں. تو ایسے احکامات کے بعد احکامات جب آتے ہیں تو بندہ سمجھتا ہے کیا یہ اتنی لمبی رولز کی لسٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا, کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے بوجھ تمہارے اوپر سے اٹھا دے, اور انسان جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا. تو یہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے, اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں کہ کیسے مال کو خرچ کرنا ہے, کیا کرنا ہے. کتنی آپ فیملیز کو جانتے ہوں گے, اپنی شاید فیملیز میں بھی ہوں آپ کے, کہ جن کا پیسے کے پیچھے لڑائی ہو گئی, کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا, آپس میں نفرتیں ہو گئیں. اللہ تعالیٰ یہ بوجھ ہمارے اوپر سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی اور ہمیں گائیڈنس دے دی کہ یہ کر لو, تاکہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں انشاءاللہ.
ان آیات میں آپ لوگ آیات پڑھ چکے ہیں اور میں ٹائم کی وجہ سے ساری آیات کو نہیں پڑھوں گا، لیکن میں صرف ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ 3 آیات کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ساری کیلکولیشنز کا ایک فریم ورک دے دیا ہے۔ لیکن ان 3 آیات میں اس فریم ورک کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی باتیں بتائیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا کتنا خیال ہے اور کتنی محبت ہے ہم سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں، کیونکہ وصیت وہی کرتا ہے جو دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے، وصیت وہی کرتا ہے جو دوسرے کے لیے بھلا چاہتا ہے، اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں اس میں۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وصیت کرتے ہیں، یہ الفاظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ تمہارے والدین میں یا تمہارے بچوں میں تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے لیے کون زیادہ بہتر ہے، تمہارے قریب کون زیادہ ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گئی چیزیں ہیں، یہ فرض ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، ایک وصیت ہے۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور بہت حلم والے ہیں، بہت فور بیئرنگ ہیں۔ اور پھر فرمایا تلک حدود اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حدود میں سے ہے، ان کو پامال نہیں کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ احکامات ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی فوز العظیم ہے، الٹیمیٹ سکسیس یہی ہے۔ The true success is this۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو پامال کرے گا اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ایک اور اس کے لیے ہیوملیٹنگ پنشمنٹ ہے، رسوا کرنے والی، عذاب مہین۔ اور پھر ان 4 آیات کے بعد ایک آخری آیت ہے جو سورہ نساء کی ہے، جس میں دوبارہ انہیریٹنس کا ذکر آتا ہے، پوری سورہ میں دوبارہ نہیں آتا، بالکل آخری آیت جو ہے سورہ کی وہ آتی ہے یستفتونک، اور اس کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ بیان کرتا ہے، کھول کھول کے ایکسپلین کر رہا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ان الرجل یعمل بعمل اہل الخیر، کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک نیک کام کرتا رہتا ہے 70 سال کے لیے، 70 ایئرز، 70 سنہ، لیکن جب وہ اپنی وصیت کرتا ہے تو اس میں وہ ظلم کر دیتا ہے، اس میں وہ انجسٹس کرتا ہے، اور یہ آخری عمل اس کا جو ہوتا ہے یہ شر کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہمارا اینڈ جو ہے، ہمارے آخری اعمال جو ہیں وہ ہمیں ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہم کہاں کیسے انسان ہیں۔ تو آخری اعمال کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آخری اعمال کو ضرور صالح اعمال رکھیں انشاءاللہ۔ اور اس طرح ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ 70 سال تک غلط کام کرتا رہتا ہے، لیکن آخری عمل جو ہے اس کا، وہ کہ وصیت کا جو آخری عمل ہے اس کو وہ ٹھیک طرح کرتا ہے، عدل کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کا خاتمہ خیر کے عمل پہ ہوتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو کہ ہم نے اس آیت میں پڑھی کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو ان کو پامال کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو ان کا خیال رکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث آپ نے بہت سنی ہوگی جمعہ کی خطبات میں کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر و اشدہم فی دین اللہ عمر، سنی ہے کہ نہیں؟ سنی کہ میری امت میں سب سے زیادہ امت پہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، دین کے معاملات میں سب سے جو فرم ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور مختلف صحابہ کی اور تعریف کی گئی کہ اصدقہم حیال عثمان واقدعہم علی بن ابی طالب واقرأہم لکتاب اللہ ابی بن کعب واعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وافردہم زید بن ثابت۔ تو ایک کوالٹی یہ بھی بتائی کہ زید بن ثابت سب سے زیادہ علم الفرائض کے جاننے والے ہیں۔ تو یہ علم سیکھنا جو ہے اس کی میں آپ کو کیوریوسٹی دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک اچھی کوالٹیز میں سے چیز ہے کہ یہ ایک اسپیشل نالج ہے۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے، آیات سے گزر جاتے ہیں، لیکن ایک سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کچھ کس طرح ٹائی ٹوگیدر ہوتا ہے، کس طرح ہم اس کو حل کس طرح کریں گے۔ اب
سمجھ تو آ جاتی ہے موٹا موٹا کہ آیات میں کیا لکھا ہوا ہے کہ بھی مرد کا حصہ عورتوں کے 2:1 ہے اور والدین کا کیا حصہ ہے اور میاں بیوی کا کیا حصہ ہے، لیکن اب جب کویشچن سالو کرنا ہے تو اس کو حل کس طرح کرنا ہے، تو یہ آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. اس لیے میں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے کہ پریکٹیکل گائیڈ ٹو اسلامک لاز آف انہیریٹنس. اس میں ہم بہت ڈیٹیل فقہ میں نہیں جائیں گے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اس کی اکثر نالج انفارمیشن جو ہے مین سورس کا قرآن خود ہے، تو اس لیے اس میں ہمیں بہت سے گروپس میں اختلافات نظر نہیں آتے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تھوڑے سے ڈفرینس آف اوپینینز ہیں کہ بھئی اگر کوئی بندہ گم ہو گیا ہے تو اس کا کیا کرنا ہے، کہ کچھ رشتہ دادا کے حصے میں تھوڑی سی ایک وہ ہے کہ دادا اور اگر بہن بھائی زندہ ہوں تو کس کا کیا حصہ بنتا ہے. چند ایک چھوٹی چھوٹی سینیریوز کے علاوہ باقی سب میں یونانیمس ایک طرح سے کنسنسس ہے کہ یہ کیسے ڈسٹریبیوشن ہوگی، کیونکہ قرآن میں ہی مینشن ہے سب کچھ، اور پھر کچھ احادیث سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے، اور باقی چند چیزوں میں اجماع اور قیاس کی باتیں بھی ہیں. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے کہ میراث ہوتی کیا ہے. میراث ہے کہ کوئی بھی شخص جب فوت ہوتا ہے تو اس میں انگلش میں لکھا ہوا ہے کہ آل موویبل اور اموویبل پراپرٹی لیفٹ بیہائنڈ بائی ڈیسیزڈ، کہ ہر وہ چیز چاہے وہ نقد ہو، چاہے وہ کوئی پراپرٹی کسی کے نام ہو، کسی قسم کی بھی اونرشپ جو جس کی کوئی ویلیو ہے، جس کی کوئی مانیٹری ویلیو ہے، جس کی کوئی پیسوں کے حساب سے ویلیو ہے، وہ میراث میں آئے گی. تو اس میں اب گھر ہو سکتا ہے، گاڑی ہو سکتی ہے، کپڑے ہو سکتے ہیں، کتابیں ہو سکتی ہیں، اس میں آپ کے بینک اکاؤنٹ ہو سکتے ہیں، آپ کے یہ پلاسٹک منی ہو سکتا ہے، کرپٹو کرنسی ہو سکتی ہے، سٹاکس ہو سکتے ہیں، کوئی بھی چیز جس کی کوئی مانیٹری ویلیو ہے جو آپ کے نام ہے وہ میراث میں آئے گی. ان سب چیزوں کو اکٹھا دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، صرف گھر زمین اس کو نہ دیکھیں بلکہ ان سب چیزوں کو دیکھیں. لیفٹ بیہائنڈ بائی دا ڈیسیزڈ whether the deceased earned it, inherited it or it was gifted. اب یہ نہیں فرق پڑتا کہ اس کو یہ پیسہ کہاں سے ملا تھا، چاہے اس کو اپنی وراثت سے ملا تھا، اس کو اپنے والدین کی وراثت سے ملا تھا، چاہے اس کو کسی نے گفٹ کیا تھا، چاہے اس نے خود ارن کیا تھا، ایز لانگ ایز اس کی اونرشپ تھی اس کی ڈیتھ کے ٹائم تو وہ میراث میں آئے گا. اس کی میں اس لیے ایمفسائز کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ اچھا یہ چیز تو میں نے اس کو دی تھی، گفٹ کی تھی، اب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اب میں واپس لے لوں گا. نہیں، اب اگر اس کی اونرشپ تھی تو اس کی میراث میں وہ تقسیم ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ وہ گفٹ واپس اس بندے کو مل جائے جس نے دیا تھا. کسی نے کسی کو گاڑی تحفے میں دی ہے مثال کے طور پہ، اب یہ نہیں کہ گاڑی واپس اس کو چلی جائے گی. ایز لانگ ایز اگر اونرشپ بھی ٹرانسفر ہو گئی تھی تو وہ اس کی میراث سمجھا جائے گا. صحیح بات کلیئر؟ اس کے علاوہ ہم کچھ اور دیکھتے ہیں کہ 3 steps آف اسپینڈنگ دا منی، کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، تو اس کے اب جو بھی اس کی ایک پراپرٹی ہے، اس کی اونرشپ ہے، اس کے پیسے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ان میں سب سے پہلے کیا خرچہ نکالیں گے ہم؟ سب سے پہلے تو ہر مسلمان کا یہ ایک رائٹ ہے کہ اس کو ایک باعزت طریقے سے اور مناسب طریقے سے کفن اور دفن دیا جائے. اس کے جنازے کا بندوبست، اس کے کفن دفن کا بندوبست. اس میں لوگوں کا کھانا کھلانا، دیگے پکوانا، وہ اس کا خرچہ شامل نہیں ہے. اس میں صرف کفن دفن کا خرچہ شامل ہے، کیونکہ اگر ہم اس میں سے کچھ اور پیسہ بھی نکالیں گے تو ہم اس کے ورثاء کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو اس لیے مناسب اماؤنٹ میں، یہ بھی نہیں کہ بہت مہنگا کفن لیا جائے اور بہت بڑے کوئی آپ ایک ملک سے دوسری ملک باڈی ٹرانسفر کر رہے ہیں اور سارا پیسہ اس کے اوپر ہی لگا دیا اور ورثاء کو آپ نے محروم کر دیا. تو اس طرح کے ڈیسیجن نہیں لینے چاہیے. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی فیملی ممبر کوئی اس کو ڈونیٹ کرنا چاہے، کوئی چاہے کہ یار اس کا خرچہ میں اٹھا لوں، تو وہ بھی اجازت ہے. لیکن اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو سب سے پہلا رائٹ اس کا اپنا یہی ہے کہ اس کے پیسوں سے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے. اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو اس قرض کی ادائیگی کی جائے. اکثر لوگوں کے اوپر بینکوں سے قرض ہوتا ہے، کسی کے اوپر کریڈٹ کارڈ کے لونز ہوتے ہیں، کسی نے دوسروں سے پیسے لیے ہوتے ہیں اور کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کو واپس کیے جائیں. یہ حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یغفر اللہ للشہید کل شیء الا الدین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شہید کے لیے بھی سارے گناہ اس کے معاف کر دیں گے، الا الدین، مگر قرض. اور وہ ایسا قرض کہ کسی نے لیا ہوا ہے اور اس نے کوئی کوشش بھی نہیں کی اس کو واپس کرنے کی یا اس کا ارینجمنٹ کرنے کی. یہ ایک واحد ایک اس طرح کا گناہ ہے، اس طرح کی ایک ذمہ داری ہے کہ ایک شخص جنازے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور جنازہ پڑھنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پوچھا اس کے کوئی قرض ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. پوچھا کہ کیا اس نے کوئی اس کا بندوبست کیا؟ کہتے نہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، تم لوگ اس کے اوپر جنازہ پڑھ لو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے سے ریفیوز کیا۔ اس طرح کا یہ ایک ذمہ داری ہونی چاہیے، کسی کے اوپر قرض ہو تو اس کو ایسی رسپانسبلٹی فیل ہونی چاہیے کہ مجھے ریٹرن کرنا ہے۔ ہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی صحابہ میں سے کوئی ذمہ داری لے لیتا کہ بھئی میں اس کا پڑھاؤں گا، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا دیتے۔ اور بعد میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتوحات دیں خیبر کے بعد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت المال میں بھی پیسے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ذمہ داری لے لیتے تھے قرض واپس کرنے کی۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور ایک دعا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرض سے محفوظ رکھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من وضلاع الدین وغلبۃ الرجال۔ اس دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں سے پناہ مانگی ہے، لیکن ہائی لائٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے قرض کے اندر دبنے سے بھی پناہ مانگی ہے۔ پھر تیسرا سٹیپ ہے کوئی عہد کردہ قیمت۔ اچھا، اس میں وہ پیمنٹس شامل ہیں کہ وہ ہیں کہ کوئی آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، پرومس تھا آپ کی کمٹمنٹ، آپ نے پیمنٹ کوئی کرنی تھی، پیمنٹ کوئی ڈیو تھی، وہ دینی ہے۔ اس میں ایسی کمٹمنٹ نہیں ہے کسی نے کسی کو کہہ دیا کہ یار میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں کوئی گاڑی لے کے دے دوں یا میں تمہارا یہ خرچہ اٹھا دوں، ایسی کمٹمنٹ نہیں۔ کمٹمنٹ وہ کہ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کر لی ہے، آپ کو گڈز ریسیو ہو گئے ہیں، اب آپ نے ان کو پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک طرح سے کمٹمنٹ تھی کہ یہ ٹرانزیکشن ہوگی اور اس ڈیٹ کو میں آپ کو پیسے میں پیمنٹ کروں گا، تو وہ کمٹمنٹ۔ اس طرح کی کمٹمنٹ جو کہ سالیڈیفائی ہو گئی ہے، جو آن گراؤنڈ آ گئی ہے کہ پتہ چل گیا کہ یہ دس پیمنٹ از ڈیو ایٹ دس ڈیٹ اور دس ٹائم، اس طرح کی کمٹمنٹس کو پورا کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تو یہ اس طرح کی عقود کی بات ہے، یہ اس طرح کی نہیں کہ کسی نے صرف خواہش ظاہر کی کہ اچھا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے پوتے کو یہ دوں یا اپنے اس کو یہ دوں، اس طرح کی کمٹمنٹ نہیں۔ یہ وہ جس کا اب عہد ہو چکا ہوا ہے اور بس صرف ان کی طرف سے کچھ پیمنٹ رہ گئی تھی ریسیو کرنا یا دینا، تو اس کو ایڈریس کیا جائے گا۔ اس کے بعد سٹیپ نمبر 4 ہے کہ اگر کسی میت نے کوئی وصیت کی ہو، اس نے کوئی وصیت کیا ہے کہ میری طرف سے یہ پیسے، اتنے پیسے یا اتنا مال جو ہے فلانے کو دے دیا جائے یا کسی جگہ خیرات کر دیا جائے یا کہیں ڈونیشن میں ڈال دیا جائے، تو اس وصیت کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا۔ اس کے رولز ہم آخر میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن 2 رولز آپ یاد رکھیں کہ وصیت جو ہے، اب جتنا مال بچ گیا قرض دینے کے بعد، کمٹمنٹ کے بعد، اب واٹ ایور از لیفٹ بیہائنڈ، اس مال میں سے اپ ٹو 1/3 ہو سکتی ہے، صرف اس کا 1/3 حصہ تک جا سکتا ہے وصیت میں، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم جا سکتا ہے، 1/4 1/5 جتنا بھی کرنا چاہیں، لیکن 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ چاہے بندے نے یہ لکھا ہو کہ میرا سارا مال دے دو، لیکن آپ دیتے ہوئے صرف 1/3 نکالیں گے، ورنہ آپ ظلم کر دیں گے اس کے اوپر۔ اور اس طرح کسی نے آدھا لکھا ہو تو آپ صرف 1/3 تک کریں گے وصیت ایگزیکیوٹ۔ اور سیکنڈ بات یہ کہ وصیت کے اندر جو ورثاء ہیں ان کو اور نہیں دیا جا سکتا اور ان سے لیا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی میں اس کو آگ کرتا ہوں اپنے مال سے، یا میرا یہ بیٹا جو ہے اس کو میں زیادہ دے دوں گا اس کو کم دوں گا، نہیں۔ جو ورثاء جو آپ کو جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیے ہیں ان کو نہیں آپ چینج کر سکتے، ان کو زیادہ بھی نہیں دے سکتے، ان کو کم بھی نہیں دے سکتے۔ اور ان کو لیکن جن کو نہیں حصہ مل رہا، آپ کے پوتے پوتیاں ہیں یا کوئی اور ہے جن کو حصہ نہیں مل رہا آپ کی سچویشن کے حساب سے، ہر سچویشن فرق ہے، ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ ہم اس کیلکولیشن کے ذریعے تقسیم کیسے کریں گے۔ چلیں اب ہم چلیں گے کنسیپچول ماڈل کہ اب ہم سٹیپ 5 پہ پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے، 5ویں سٹیپ پہ پہنچ گئے ہیں، تو اس کا پہلے ایک ذہن میں ایک کانسیپٹ بنا لیں کہ یہ کس طرح ہم حل کرتے ہیں، پھر ہم جائیں گے ایگزیکٹ ٹیبلز پہ اور ان چیزوں پہ۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ایک کیٹیگری ہے جس کو ہم کہتے ہیں ذوی الفروض۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا قرآن کے اندر ایک اسپیسیفک پورشن بتا دیا گیا ہے ایک اسپیسیفک کنڈیشن کے اندر، ٹھیک ہے، ایک ان کا خاص حصہ بتا دیا گیا کہ ان کو اتنا حصہ ملے گا اگر صورتحال یہ ہے، ان شرائط کے ساتھ یہ حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پہ کہ اگر فوت ہونے والی خاتون ہے، ان کے خامد کا حصہ جو ہے وہ 1/4 ہوگا، 1/4 ہوگا، 25% ہوگا اگر اس خاتون کی اولاد تھی۔ اگر اولاد نہیں تھی تو خامد کا حصہ 1/2 ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک اسپیسیفک کنڈیشن میں یہ حصہ ہے، اس کنڈیشن میں یہ حصہ ہے،
ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. اسی طرح ہی بیٹیاں ہیں اور ایک ہی بیٹی ہے اور بیٹا کوئی نہیں ہے, صرف ایک بیٹی ہے, تو اس ایک بیٹی کا حصہ قرآن میں کتنا بتایا؟ نصف, آدھا حصہ اس کو ملے گا اس کنڈیشن کے اندر کہ بیٹا کوئی نہیں ہے. دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں اور بیٹا کوئی نہیں ہے, تو کتنا ملے گا؟ 2/3. صحیح. اب یہ کنڈیشن نہیں بتائی کہ اگر بیٹا ہوگا تو پھر کتنا ملے گا, تب یہ بتا دیا گیا, ایک جنرل رول بتا دیا کہ پھر 2:1 ہے, لیکن اسپیسیفک فریکشن نہیں بتایا کہ کتنا ہوگا. صحیح. تو ہم وہ بیٹی جو ہے وہ ذوی الفروض میں آتی ہے کیونکہ اس کا اسپیسیفک پورشن ہے بھی, لیکن جس سینیریو میں بیٹا موجود ہوگا تو اس کا اسپیسیفک پورشن نہیں ہے, پھر کنڈیشن کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ باقی کتنا حصہ بن رہا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی کہ ذوی الفروض وہ لوگ ہیں جن کا اسپیسیفک شرائط کے اندر کوئی نہ کوئی ریشو بتا دیا گیا قرآن میں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جتنے رشتہ دار موجود ہیں ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ, جو زندہ ہیں, ان میں سے کون سی کنڈیشنز میٹ ہو رہی ہیں اور اس کنڈیشنز کے مطابق ان کو وہ حصہ اسائن کر دیں گے. یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد یہ ہوگا کہ اب اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ ان کو اسائن کرنے کے بعد جو بھی مال بچ گیا وہ اسبا میں جاتا ہے. اسبا جو ہے یہ ریزیڈیوری اس کو انگلش میں کہتے ہیں, کہ اب ان کو اسائن کرنے کے بعد جو بھی ویلتھ ہوگی وہ اسبا میں جائے گی. اسبا کی بہت لمبی لسٹ ہے اور اس کا سیکوینس ایسے ہے کہ سب سے قریبی جو بھی ریلیٹیو بنتا ہے اس میں سب کچھ چلا جائے گا اور باقیوں کو آگے نہیں ملے گا. جس طرح اگر بیٹا بیٹیاں موجود ہیں تو ان میں تقسیم ہو جائے گا, پوتے پوتیوں کو نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اگر کسی کے بیٹے نہیں ہیں تو اور باپ ہے تو باپ کو چلا جائے گا, پھر بھائیوں میں نہیں جائے گا. اس طرح ہی اگر حقیقی بھائی اور بہن ہیں ان میں رک جائے گا, ادھر جا کے رک جائے گا, اور الاتی اور خیافی بہن بھائی جو دوسرے اسٹیپ بردر سسٹرز ہوتے ہیں ان میں نہیں جائے گا. تو اس طرح ہے کہ اس کا ایک سیکوینس ہے کہ پہلے اگر وہ نہیں ہے تو پھر اگلا کون ہے, پھر اگلا کون ہے, پھر اگلا کون ہے. جہاں پہ بھی کوئی مل گیا تو وہیں پہ رک گیا, اگلوں کو نہیں گیا. ٹھیک ہے. یہ اسباق کو اس طرح دیتے ہیں. اور اگر کسی کے کوئی اسبا نہ ہو, آپ نے ذوی الفروض میں تقسیم کیا, ابھی آپ کے پاس اور مال بچ گیا دینے والا, اسبا کوئی بھی نہیں ہے یا قریبی اسبا کوئی نہیں ہے, تو پھر ہم ایک اس مسئلے کو کہتے ہیں مسئلہ رد. مسئلہ رد ہوتا ہے واپس لوٹنا. اس میں ہم یہ کریں گے کہ واپس ہم جائیں گے ذوی الفروض میں اور ان کو اور حصہ دے کے مال ادھر ختم کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی آپ یہ صرف سن لیں, جب ہم پریکٹس کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ بات. اگر کسی کے اسبا بھی نہ ہوں اور مسئلہ رد میں بھی کوئی ایسے رشتہ دار نہ ہوں جن کو سب کچھ مل جائے, تو پھر ایک اور اگلی کیٹیگری آتی ہے ذوی الارحام. یہ رحم سے لفظ نکلا ہوا ہے, تو اس میں زیادہ تر میٹرنل جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں, ماموں اور نانا, اور اس جو ماں کے بہن بھائی ہیں ان میں خالہ, پھر ان کی طرف حصہ چلا جاتا ہے. یہ بہت ہی ریئر ہوتا ہے, بہت ہی ریئر ہوتا ہے کہ کسی میں اسبا بھی نہ ہو اور ذوی الفروض میں بھی کوئی نہ ہو اور ذوی الارحام کی باری آ جائے. اگر یہ بھی رشتہ دار کسی کے نہ ہو, کوئی ایسا ہے کہ بالکل ہی کسی ملک میں اکیلا گیا ہوا تھا, فوت ہو گیا, کوئی رشتہ دار ہی نہیں, کوئی پتہ نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں پتہ, تو پھر اس طرح کا مال جو ہے وہ آخر میں بیت المال میں چلا جاتا ہے, اسٹیٹ پراپرٹی بن جاتا ہے. صحیح. یہ سٹیپس ہیں کنسیپشل ماڈل کے. اب ہم آگے چلتے ہیں, کچھ اور ڈیفینیشنز کو سمجھتے ہیں. اچھا, 3 قسم کے بہن بھائی ہیں ہمارے, 3 کیٹیگریز کے بہن بھائی ہیں. یہ سمجھیں کہ یہ ڈاٹ جو ہے یہ اگر میت ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈاٹ میت ہے, تو میت کے پنک اور بلو والدہ اور والد, ٹھیک ہے, یہ اس کے پیرنٹس ہو گئے. ایک میت کے پیرنٹس والدہ والد, پنک آف کورس فیمیل آپ سمجھیں, اور بلو جو ہے وہ میل کلر سمجھیں. اب اس کے بہن بھائی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بہن بھائی بھی ہیں. یہ سمجھ لگ رہی ہے آپ کو ڈائیگرام سے؟ ٹھیک ہے. اس کے بہن بھائی بھی ہیں. اب ان بہن بھائیوں میں کیا ہے کہ کامن پیرنٹس ہیں, ایک ہی ماں اور باپ سے یہ بہن بھائی ہیں, تو ان کو ہم کہیں گے ریئل سبلنگس, ریئل بردر, ریئل سسٹر, یا حقیقی بہن, حقیقی بھائی, حقیقی. ٹھیک ہے. اگلی کیٹیگری ہے کہ اگر ماں ایک ہے لیکن باپ فرق ہے, ٹھیک ہے, ان کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں ستیلے بہن بھائی. ٹھیک ہے. اردو میں تو ستیلے کا لفظ دونوں کے لیے یوز کر دیتے ہیں, چاہے وہ باپ ایک ہو یا ماں ایک ہو, لیکن عربی میں ہمیں اس کو ڈسٹنگوش کرنا ہے. اگر ماں ایک ہے, باپ فرق ہے, تو ان کو ہم کہتے ہیں اخیافی بہن بھائی. سمجھ لگے, میٹرنل سبلنگس, اخیافی. اور اگر باپ ایک ہے
اور مائیں فرق ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ کہ یہ جو ہے میت ہے، اس کا باپ اور ان بچوں کا باپ بھی یہی ہے، لیکن مائیں فرق ہیں، اس کی ماں یہ ہے، اس کی ماں یہ ہے. تو ان کو کہیں گے جس میں باپ کامن ہے الاتی بہن بھائی یا پیٹرنل بردرز اینڈ سسٹرز. اب الاتی جو ہیں وہ عام طور پہ حقیقی کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے، کیونکہ اکثر یہ سچویشن ہوتی تھی کہ ایک باپ ہے اور مختلف مائیں ہیں اور بچے ہیں، تو ان کو ایک کیٹیگری میں ڈال دیا گیا اور دوسروں کو ایک اور کیٹیگری میں. تو یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ بہن بھائیوں کا ریشو جو ہے وہ 2:1 ہے، یہ حقیقی اور الاتی پہ اپلائی ہوتا ہے. صرف حقیقی اور الاتی پہ یہ اپلائی ہوتا ہے 2:1. لیکن جو اخیافی ہیں ان میں 1:1 ہوتا ہے. اس میں بہن کا اور بھائی کا ایک ہی ریشو ہوتا ہے. یہ بات آپ یاد رکھنا، یہ آگے ہم ٹیبل پہ بھی دیکھیں گے، لیکن آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ آگے ہم دیکھیں گے کہ جو سورہ نساء کی آخری آیت جو ہے اس میں آتا ہے کہ بہن بھائیوں کا حصہ 2:1 ہے، اور وہ جو ہے وہ الاتی اور حقیقی بہن بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ کلالہ کے احکامات آتے ہیں کہ یسألونک عن الکلالہ، کلالہ کے احکامات آتے ہیں، وہ یہ اس کیٹیگری کی بات ہے. لیکن جو سورہ نساء کی شروع کی آیت ہے، پہلی آیت یا دوسری آیت جو ہے جہاں پہ آتا ہے کہ بہن بھائیوں میں برابر ہوگا، وہ اخیافی بہن بھائیوں کی طرف اشارہ ہے. ورنہ آپ قرآن کی آیات کو دیکھ کے کہیں گے کہ ادھر تو یہ بات لکھی ہے، تو یہ بات لکھی ہے، تو یہ بہن بھائیوں کی کیٹیگریز کا فرق بھی ہے. سمجھ رکھے بات؟ ٹھیک. تو اس سے ایک اور چیز ہی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں کوئی حکمت ہے جو ہمیں نہیں پتہ. بھی اس کیٹیگری میں 1:1 کیوں ہے، اس میں 2:1 کیوں ہے. اللہ نوز اینڈ وی ڈونٹ نو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ان چیزوں کا آنسر ہم اس سے بہتر اور کچھ نہیں دے سکتے، اپنی ہم کتنی بھی حکمت لڑا لیں اس کے پیچھے. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا آپ کو. ایک اور ٹرمینالوجی میں آپ کو فیملیئر کرانا چاہتا ہوں، وہ ہے اخوہ. اخوہ اس کنڈیشن کو کہتے ہیں اگر کسی میت کے 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی زندہ ہوں. اب وہ 2 بھائی ہوں، 2 بہنیں ہوں، کوئی حقیقی ہو، ایک الاتی ہو، کچھ بھی ہو، ٹوٹل جو ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، تو ہم کہیں گے کہ ہاں اس کی اخوہ کی کنڈیشن میٹ ہوتی ہے، اخوہ موجود ہے. اگر کسی کا صرف ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کی ہو، تو وہ اخوہ کی کنڈیشن میٹ نہیں ہوگی. 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو اخوہ کی کنڈیشن میٹ ہوتی ہے. قرآن میں آتا ہے کہ اگر ان کے اخوہ ہوں تو ماں کا حصہ 1/6 ہے، اگر اخوہ نہیں ہے تو ماں کا حصہ 1/3 ہے. تو اخوہ جو ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو وہ کنڈیشن میٹ ہوتی ہے. صحیح. اچھا، اب ایک اور ٹرمینالوجی اولاد، کیونکہ یہ قانون وراثت میں یہ ٹرمینالوجی ذرا سی فرق ہے، ویسے ذرا سی ڈفرینٹ ہے. اولاد، ادھر اولاد سے کیا مطلب ہے؟ یہ میت ہے، میت کے ہو گئے بیٹا اور بیٹی، ٹھیک ہے جی. بیٹے کے آگے بچے ہو گئے، سنز ڈاٹر، سن، یعنی کہ پوتا پوتی. پھر آگے ان کے بچے، پڑ پوتا پڑ پوتی، ٹھیک ہے، یہ سارے. اور اس طرح ہی بیٹی ہے، بیٹی کے بچے، پھر ان کے بچے. اب ہم جب کہتے ہیں کہ اولاد سے کیا مراد ہے قانون وراثت کے اندر؟ اولاد سے مراد ہے کہ بیٹا بیٹی، ٹھیک ہے، اگر اولاد میں یہ شامل ہے، پوتا پوتی شامل ہے، اور پڑ پوتا پڑ پوتی شامل ہے. اس میں کون شامل نہیں ہے؟ بیٹی کے بچے شامل نہیں ہیں. اولاد کی اس ڈیفینیشن کے اندر جب قرآن میں آتا ہے کہ تمہاری اولاد اگر ہو تو یہ ہونا چاہیے، اولاد نہ ہو تو یہ ہونا چاہیے، تو اولاد کی ڈیفینیشن کے اندر کون شامل ہوتا ہے؟ یہ ایک کیٹیگری شامل ہے. بیٹی کی سائڈ کے جو بچے ہیں وہ شامل نہیں ہوتے اس کیٹیگری میں. یہ ذوی الارحام میں آتے ہیں. جو نیچے کیٹیگری نہیں آئی تھی، بالکل 3rd کیٹیگری آ گئی تھی، وہ ذوی الارحام کے اندر آئیں گے، لیکن ذوی الفروض میں نہیں آتے، نہ اسبا میں آتے ہیں. اب کیوں نہیں آتے بھئی؟ یہ کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے یہ کیوں نہیں آتے؟ ابھی ہم نے کیا جواب دیا تھا پچھلے سوال کا؟ ہاں جی، ایک بات تو یہ ہے سمپل. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہر بچہ جو اس آپ کو میپ میں نظر آ رہا ہے نا، یہ ہر بچہ جو ہے اس کا اپنا بھی دادا ہے. ان کی سب کی الگ الگ چین بھی ہے. ظاہری بات ہے کہ اگر یہ بیٹی کے بچے ہیں تو ان کا بیٹی کا ہسبینڈ بھی ہوگا، اب اس کے جو آگے دادا ہو یا اس کے وہ ہے، تو ہر ایک کسی نہ کسی چین سے کنیکٹڈ ہے. ہر ایک کا اپنا دادا ہے، پردادا ہے، سب کچھ ہے. تو ایسا نہیں کہ کوئی بندہ بالکل ہی چھوڑ دیا گیا، لیکن ہر ایک کو بانٹنے کے بجائے ایک چین ہے جس میں جاتا ہے سلسلہ، اور وہ ہر بندہ ہی کسی نہ کسی چین سے کنیکٹڈ ہے.
ابھی آپ کی قسمت ہے کہ آپ امیر دادا کے بچے ہیں یا آپ غریب دادا کے گھر پیدا ہوئے، وہ آپ کی قسمت ہے اور وہ اللہ کا فضل ہے. وہ اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہیں جتنا دیں، اور ظاہری بات ہے اس فضل کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی بھی آتی ہے. لیکن وہی بات کہ ہر بندہ کنیکٹڈ ہے، ایسا نہیں کہ کسی کو چھوڑ دیا گیا. اب ہم جاتے ہیں یہ مسئلہ کہ بھئی بندوں کا 2:1. 2:1 کہاں سے آتا ہے؟ یہ صرف دو گروپس آف رشتہ داروں کے اندر یہ 2:1 سے ملتا ہے. ایک اولاد کے اندر 2:1 ہے، اور ایک حقیقی اور الاتی بہن بھائی کے اندر 2:1 ہے. اور یہ آیات میں آتا ہے، سورہ النساء میں آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم. اولاد کون سی ہوئی ہے؟ آپ کو پتہ ہے ڈیفینیشن کیا ہے اولاد کی، ٹھیک ہے؟ ان کے بارے میں کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر ہے. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. کہ اگر صرف بیٹیاں ہی ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3 ہے، اور اگر ایک ہے تو 1/2 ہے. لیکن اگر بیٹے بیٹی دونوں ہوئے، یا پوتے پوتی دونوں ہوئے، یا پڑ پوتے پڑ پوتی دونوں ہوئے، تو پھر 2:1. صحیح ہو گیا؟ کلیئر ہو گئی بات؟ اور اسی طرح حقیقی اور الاتی بہن بھائی، یہ آخری آیت سورہ النساء کی، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. کہ اگر اخوا ہوئے، اخوا کی آپ کو سمجھ لگ گئی. لیکن اس آیت میں یہ سب کا اجماع، سب کا کنسنسس ہے کہ یہ آیت الاتی اور حقیقی بہن بھائیوں کے بارے میں ہے. اور وہ جو دوسری آیت، ایک اور آیت جو ہے جس میں برابر کا حصہ ہے، وہ اخیافی بہن بھائیوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ بات ان رشتوں میں اپلیکیبل نہیں ہے. ماں باپ کے بیچ میں 2:1 نہیں ہوتا، اخیافی بہن بھائیوں کے بیچ میں 2:1 نہیں ہوتا، دادا دادی نانا نانی ان میں 2:1 نہیں ہوتا، بلکہ نانی کا حصہ ہے اور نانا کا حصہ نہیں ہے. تو یہ ہر جگہ یہ گلوبل رول نہیں ہے، یہ ان خاص رشتوں میں یہ رول لگتا ہے. ٹھیک ہے؟ بات کلیئر ہوگی سب کو؟ تھوڑا سا آپ کو میں ایک بریدر دیتا ہوں، تھوڑا سا اپنے ٹیچر کے بارے میں بتاؤں کہ میں نے یہ سیکھا تھا جب میں FSC کی چھٹیاں تھیں میری، تو فرسٹ ایئر کی چھٹیاں تھیں. اور ملک بشیر احمد بگوی صاحب یہ انجینئر ہیں پیشے کے، اب تو بہت بزرگ ہو گئے ہیں. تو یہ فیصل مسجد آتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، اور اتنے بڑے بے لوث انسان تھے، ان کو ہوتا تھا کہ کوئی بھی بندہ ان سے سیکھ لے قانون وراثت. انجینئر ہیں تو انہوں نے اس کی میتھ جو ہے اس کو ٹیبلز میں ڈال کے سب کچھ کر کے آسان بنا دے لوگوں کے لیے. تو ان کے اپنی بکلیٹس ہوتی تھیں، کوئی پیسے نہیں چارج کرتے تھے، صرف بک کے پیسے لیتے تھے، 15-20 روپے کی بک دیتے تھے. اور انہوں نے کہا کہ آپ بس فیصل مسجد آ جائے کریں، جمعے سے آدھا گھنٹہ پہلے آ جائے کریں، آپ کو میں ادھر ہی بیٹھ کے، تو ادھر ہی ہم سین میں بیٹھ کے، مجھے ادھر زمین پہ بیٹھ کے وہ جلدی سے بتاتے تھے کہ یہ بہت تیز بولتے تھے. اور بس جو آپ کو ایک دفعہ انہوں نے بتا دیا، اب آپ پورا ہفتہ گھر جا کے اگلے جمعے تک اس کی پریکٹس کرتے رہیں، اور اپنے گھر والوں پہ لگا کے دیکھیں کہ فلانے کا کیا ورثہ ہیں، کس کے کون ورثہ ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دی تھی الحمدللہ. لیکن یہ چھوٹے موٹے جو کورسز ہوتے ہیں، جو علم کے نگٹس ہوتے ہیں، ان کو ہمیں حقیر نہیں جاننا چاہیے. کچھ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی رستہ کھول دیں اور اس سے اور دروازے کھلے علم کے. اس کے بعد اور پھر میں نے اور لوگوں کو چھوٹا موٹا پڑھانا شروع کیا. پھر کافی سال تک یہ ایک طرح سے کچھ زیادہ میں اس طرح ہی تھا کہ کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا تو پوچھ لیتا، میں حل کر کے دیتا تھا، لیکن ٹیچنگ میں نے نہیں کی. لیکن پھر اب جب میں US میں گیا تھا، اور دیکھا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کے بارے میں اور بہت نیڈ ہے، تو پھر میں نے دوبارہ سے اپنی کتابوں کو ریوائیو کیا، کچھ اور کتابیں پڑھیں، اور پھر یہ سب چیزیں اکٹھی پیکج بنایا تاکہ لوگوں کو آگے پڑھایا جا سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کریں، اور ان پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ رکھیں، اور ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنتا رہے. آمین. اچھا جی، بھوک تو نہیں لگ گئی آپ لوگوں کو؟ اچھا، ابھی صرف تصور کریں، سوچیں نہیں کہ آپ کھا نہیں رہے ابھی اس کو. ٹھیک ہے؟ یہ ایک پیزا ہے. ابھی ہم یہ کریں گے کہ اگلے 5-10 منٹ میں ہم یہ جو اس کے حصے ہیں نا، فریکشنز جو ہیں، اس پورے کانسیپٹ کو بہت سمپلیفائی کر دیں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے فریکشنز کو ڈیل کرنا اس کورس کے لیے. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ پیزا جو ہے اگر 2 لوگ آ جائیں کہ بھائی اس کا آدھا حصہ چاہیے کسی کو، کیا کریں گے آپ؟ 1 کٹ لگا دیں گے. ٹھیک ہے جی؟ آدھا حصہ چاہیے. آدھا نظر آ رہا ہے اس میں؟ لائن نظر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی. اگر کوئی آتا ہے آدھا والا تو آپ آسان ہے. اب کوئی اور آتا ہے کہ یار مجھے اس کا 1/4 چاہیے. 4 حصے کریں گے تو آدھے والے کو کتنے حصے ملیں گے؟ 2، لیکن 1/4 والے کو 1. ٹھیک ہے جی. اب کوئی آتا ہے یار مجھے 8واں حصہ چاہیے. یہ کوئی بڑا ہی ڈائٹ کانشیس بندہ ہے، اس کو فکر ہے کہ یار میرا پیٹ نہ نکل آئے، شادی ہونے لگی اس کی،
تو ٹھیک ہے جی 8 حصے اب اس کے کر دیں گے آپ. اب آدھے والے کو کتنا ملے گا؟ 4 حصے. ٹھیک ہے. اور 1/4 والے کو 2 حصے اور 1/8. تو آپ نے ایک ترکیب نکال دی کہ سب کو ان کے حصے مل گئے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ایک اور بندہ آ گیا جس نے کہا کہ مجھے 1/3 چاہیے, یا کسی نے کہا کہ مجھے 1/6 چاہیے, یا 2/3 چاہیے. اب کیا کریں گے آپ؟ کامن ڈینومینیٹر کیا ہے ان کا؟ 2 4 3 6 8 یہ ہے نا. ان سب کے ٹیبل کے اندر, ان سب کے پہاڑے کے اندر کون سا نمبر کامن ہے؟ 24. رائٹ. سو LCM ان کا کیا ہے؟ لوئسٹ کامن ملٹیپل 24. تو اگر آپ 24 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیں, اب آپ ہر قسم کے حصے نکال سکتے ہیں. صحیح. پیزا کا کیا بنے گا یہ الگ بات ہے کہ یہ بہت ہی بڑا پیزا ہے, آپ سوچیں گے بہت ہی بڑا ہے بھائی, 24 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے. تو یہ حصے تھے آپ کے پاس, یہ چیلنج تھا آپ کے لیے. آپ نے اس کو 24 حصوں میں کیا تو 1/8 والے کو کتنا ملے گا؟ 3 حصے. 3 حصے دیں گے تو 1/8 کا کام پورا ہو جائے گا. اس کو 12.5% چاہیے, اس کا حصہ پورا ہو جائے گا. وہ پہلے تھوڑا سا کھانا چاہ رہا تھا, اس کے بھی 3 حصے کر کے دے دیا آپ نے. پھر اس کے بعد 1/4 4/24. ٹھیک ہے. سوری 1/6 1/4 کو کتنا ملے گا؟ 6. 1/3 کو 8. 1/2 کو 12. اور 2/3 کو 16. ٹھیک ہے جی. 2/3 کیا ہوا ہے اس کا؟ 16. سمجھ لگے آپ کو؟ اب دیکھیں یہ جو اوپر جو لائن ہے نا 1/8 1/6 1/4 1/3 1/2 2/3 یہ سب قرآن کے اندر مینشنڈ ہے. صحیح. یہ سب 1/8 بیوی کا حصہ ہوتا ہے جب اولاد اس کی ہو. ٹھیک ہے. سمن کا لفظ سنا ہوگا آپ نے, سمن. پھر 1/6 آتا ہے سدس, پھر ربع 1/4 ثلث 1/3 نصف. رائٹ. پھر ثلثان 2/3. یہ سب یہ وہ ریشیوز ہیں جو کہ ذوی الفروض کیٹیگری, جو اوپر والی کیٹیگری تھی جس کو میں نے کہا تھا اسپیسیفک ریشیو ان اسپیسیفک کنڈیشن, ان کے اندر صرف یہ ریشیوز استعمال ہوئے ہیں قرآن کے اندر. اب ان ریشیوز کو اگر ہم سب کو 24 کے اس میں ڈال دیں گے نا, 24 ڈینومینیٹر پہ, تو ایک کامن ڈینومینیٹر بن جائے گا. ہمیں پتہ ہے کہ پراپرٹی کو اگر ہم 24 حصوں میں تقسیم کر دیں, پھر اس کے بعد ہم ہر قسم کا حصہ نکال سکتے ہیں اس میں سے. بات سمجھ لگ گئی ہے؟ اس ایکسرسائز کا مطلب پتہ چل گیا. یہ اس لیے ہے تاکہ آپ کا کیلکولیشن آسان ہو جائے, آپ کو ہر کیلکولیشن کے اندر LCM نہ نکالنا پڑے, بلکہ آپ جس 24 سے حصہ نکال دیں. اب میں کہوں گا کہ اگر کسی کو نصف دینا ہے تو کتنا دیں گے ہم؟ 12/24. کسی کو 1/3 دینا کتنا دیں گے؟ 8/24. ٹھیک ہے. اس طرح آپ یاد رکھیں. کسی کو اگر 1/8 دینا ہے تو کتنا دیں گے؟ 3/24. آپ جب ابھی ہم ٹیبلز پہ جائیں گے, آپ کو میں دکھاتا ہوں. تو اس میں نے آپ دیکھیں گے کہ پیج نمبر 5 جو ہے, اس کے اندر یہ میں نے ایبریویشنز کی لسٹ دے دی ہے کہ ہسبینڈ جو ہے H فار ہسبینڈ خامد, W فار وائف بیوی, M مدر ماں. تو یہ آپ کو پوری لسٹ مل گئی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ہی اس کا سیکنڈ کالم میں آپ دیکھیں پڑ پوتا کیا ہوا؟ SSS سنز سن, بیٹے کے بیٹے کا بیٹا. ٹھیک ہے. یہ ایبریویشن دیکھ رہے ہیں آپ. اس طرح ہی آپ کو, اور RB کیا ہے؟ ریئل بردر, حقیقی بھائی. RS کیا ہے؟ ریئل سسٹر. PS کیا ہے؟ پیٹرنل کہتے ہیں والد کے تھرو. ٹھیک ہے جی. یہ پیٹرنل ہوا کہ الاتی بہن. اور MT کیا ہے؟ MT ہے اخیافی. انٹرسٹنگلی آپ دیکھیں MT میں میں نے اخیافی میں نے بہن بھائی الگ نہیں کیے, کیونکہ اس میں بہن بھائیوں کا حصہ برابر ہے, چاہے وہ بہن ہو یا بھائی ہو, اس میں فرق نہیں پڑتا. تو وہ صرف ایک میٹرنل کی کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے. چلیں یہ اس کو دیکھ کے ہم آگے چلتے ہیں. اب آگے دیکھیے, اسکرین پہ دیکھیں دوبارہ. اچھا یہ اب ٹیبل ہے آپ کے سامنے. یہ ٹیبل سے پیج 6 سے شروع ہوتا ہے اور پیج 7 تک جاتا ہے. آپ کا ٹیبل 1 ہے یہ. اس میں ایک کالم, پہلا کالم جو ہے وہ ہے ایئرز, HEIR ایئرز, یعنی کہ ورثاء. ورثاء میں سب سے پہلے H کیا تھا؟ ہسبینڈ. اس میں آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اور پھر ہسبینڈ ہے, پھر W جو ہے وائف ہے. تو اس طرح ڈاٹر, یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کا حصہ قرآن میں کسی نہ کسی شرط کے ساتھ مینشنڈ ہے. یہ پورا ٹیبل, اس میں وہ سب رشتہ دار کور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور چند ایک اس میں سے جو ہمیں
احادیث میں ملتے ہیں ان کا بھی ذکر اس کے اندر آ جائے گا. یہ پہلا سٹیپ ہے ہمارا. ہسبینڈ کا شیئر کتنا ہوگا یہ اگلے کالم میں مینشنڈ ہے, لیکن میں کہوں گا کہ آپ لوگ اس سے اگلا کالم دیکھیں جو 24 میں سے شیئر ہے. کالم نمبر جو ہے نا یہ جس میں لکھا ہوا شیئر فرام 24, اس کو دیکھیں آپ. اور اس کے بعد اگلا کالم بتاتا ہے کہ کون سی کنڈیشنز ہوں تو ہمیں کتنا ملے گا, اور آخری کالم جو ہے وہ بتائے گا کہ ریفرنس کیا ہے ہمارا, کہ یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلی تھی. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں ہم مثال کے طور پہ ہسبینڈس کو لیتے ہیں, ہسبینڈ اور وائف کے حصے کو دیکھتے ہیں. اس میں بات کیا لکھی ہے کہ ہسبینڈ کا 12 آؤٹ آف 24 ہے اگر میت کی کوئی اولاد نہیں ہے. CH کا مطلب ہے چلڈرن, اور اولاد میں کون کون شامل تھا؟ 6 لوگ. ٹھیک ہے, بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑ پوتا پڑ پوتی. اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے میت کا رشتہ دار, ہسبینڈ کے بچہ نہیں ہوتا, ہسبینڈ کے بچے فرق ہوں اور بیوی کے بچے فرق ہوں, میت کے رشتے سے میت کی جو ہسبینڈ ہے اس کا کتنا حصہ ہوگا؟ 12/24 ہوگا اگر میت کی کوئی اولاد نہیں تھی. اگر میت کی کوئی اولاد ہے اس کی وفات کے وقت تو ہسبینڈ کا کتنا حصہ ہوگا؟ 6 آؤٹ آف 24. وائف کا سمجھیں, اگر میت جو ہے مرد ہے, اس کی بیوی ہے, ایک بیوی ہے یا 2 بیویاں ہیں, جتنی بھی ہیں وہ سب اس کیٹیگری میں آئیں گی کہ اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو 6/24 1/4, اور اگر اولاد ہے تو 3/24. سمجھ لگی بات؟ یہ ہم کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ کون سی کنڈیشن میٹ کرے گی, اس کو اتنا تا حصہ دیتے جائیں گے. اگلا دیکھتے ہیں, ڈی سے کیا مطلب ہے؟ ڈاٹر, بیٹی. اگر تو ہمارے میت کے رشتہ داروں کی لسٹ میں ڈاٹر ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اچھا ڈاٹر کے ساتھ یہ کنڈیشنز کون سی ملتی ہے. اگر ڈاٹر جو ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں اور ایس نہیں ہے, ایس کون ہے؟ سن نہیں ہے. بیٹا کوئی نہیں تھا اور بیٹیاں جو ہیں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو حصہ کتنا ہے؟ 16/24. اگر ایک بیٹی ہے اور سن نہیں ہے تو 12 آؤٹ آف 24. ٹھیک ہے, اب اس میں ایک کنڈیشن نہیں لکھی ہوئی, اگر بیٹا ہے تو کیا ہوگا یہ نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر بیٹا ہے تو اس کو پھر ذوی الارحام میں نہیں, اس کو اسبا میں ملے گا, آگے مل جائے گا اس کو حصہ, ابھی نہیں ملے گا. ہاں, ذوی الفروض میں نہیں ملے گا, وہ پھر اب اس کا حصہ بچ جائے گا, اس کو ضرور ملے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا بیٹی بیٹے کو حصہ نہ ملے, ہمیشہ ملے گا ان کو. لیکن کیلکولیشن کے لیے ابھی یہ کنڈیشن میٹ نہیں ہوئی, اس کو ہم خالی چھوڑ دیں گے. ایس ڈی کون تھا؟ سنز ڈاٹر. ایس ایس ڈی بس بالکل میں آپ سمجھ گئے نا اب آگے کنڈیشنز کیا ہیں ان کی, کہ بھئی جس طرح سن ڈاٹر کو کب ملے گا کہ اگر سن نہیں ہے, ڈاٹر بھی نہیں ہے, سن بھی نہیں ہے, یہ سب نہیں ہے اور یہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں پوتیاں جو ہیں تو ان کو اتنا حصہ ملے گا. اگر ایک ہی پوتی ہے, سن بھی نہیں ہے, ڈاٹر بھی نہیں ہے اور سن بھی نہیں ہے تو اس کو آدھا ملے گا. لیکن اگر ایک ڈاٹر ہے, صرف ایک بیٹی ہے, سن نہیں ہے اور سن بھی نہیں ہے, پوتا بھی نہیں ہے, بیٹا بھی نہیں ہے, تو پھر اس کو 4/24 ملے گا. تو یہ کنڈیشنز ہیں اور یہ ان کے ریشوز ہیں. اس طرح یہ اگلا کیٹیگری ایسے ہی ہے. آگے جاتے ہیں فادر. فادر کا کیا کنڈیشن لکھی ہے کہ اگر میت کی اولاد ہے تو فادر کو 4/24. اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو فادر کو اگلی کیٹیگری میں ملے گا, ابھی نہیں ملے گا, اسے ملے گا ضرور, ہو ہی نہیں سکتا کہ فادر کو حصہ نہ ملے. 5 رشتہ دار ایسے ہیں جن کو ہمیشہ حصہ ملتا ہے, ہمیشہ, ہر حالت میں. ایک تو ہو گئے میاں بیوی, یعنی کہ اگر جو بھی اسپاؤس ہوا آپ کا اس کو ضرور حصہ ملتا ہے, میاں ہو یا بیوی ہو, اس کو اسپاؤس کو, بیٹا بیٹی ماں باپ, ان کو ہمیشہ حصہ ملتا ہے, ہر کنڈیشن میں ملے گا. باقیوں کے حصے ڈیپینڈ کرتا ہے ان میں سے کون کون زندہ ہیں کیا ہیں, تو پھر وہ چینج ہو سکتی ہے سچویشن. تو باپ کو حصہ ملے گا لیکن یہاں نہیں. ماں کا حصہ کتنا ہے؟ اگر اولاد ہو اور یا پھر اخوا ہوں. اخوا کیا تھا؟ 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی کسی بھی قسم کے ہوں, بہن ہو, بھائی ہو, اخیافی ہوں, اولاتی ہوں, حقیقی ہوں, ٹوٹل ملا کے 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو اخوا کی کنڈیشن میٹ ہو جاتی ہے. یا ہسبینڈ بھی ہے اور فادر بھی ہے, ان سچویشنز کے اندر ماں کو 4/24 ملے گا. اگر وائف اور فادر ہیں تو 6/24. اگر یہ 1/6 والی کنڈیشن میٹ نہیں ہو رہی تو اتنا ملے گا. اور اگر یہ پہلی کنڈیشن بھی میٹ نہیں ہوتی
دوسری بھی نہیں ملتی، پھر ماں کو 1/3 ملے گا. ٹھیک ہے، ابھی اس کو ہم پریکٹس کریں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، ابھی ذرا مشکل لگ رہا ہے دیکھنے میں. پھر فادر ایف جو ہے فادرز فادر ہیں، دادا ہیں. دادا کو حصہ کب ملے گا؟ جب اولاد ہے، فادر نہیں ہے تو 1/6 4/24. اور اگر اولاد نہ ہو تو اس کو اگلی کیٹیگری میں ملے گا. ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے سارا یہ کہ اس کس طرح بنا ہوا یہ ٹیبل. اگلی ایک اور کیٹیگری آپ کو بتا دیتا ہوں میں کہ ایف ایم ہے فادرز مدر. فادرز مدر کون ہوئی؟ دادی. اور ایم ایم کون ہوئی؟ نانی. دادی اور نانی کو اگر ماں نہ ہو تو حصہ ملے گا حنفی اور مالکی مسئلے کے حساب سے. فادر بھی نہ ہو تو پھر دادی کو ملے گا. تو ماں اور باپ دونوں نہ ہوں تو دادی کو ملے گا، اگر ماں نہ ہو تو نانی کو بھی ملے گا. لیکن اگر یہ دونوں موجود ہیں اور دونوں کا حصہ بنتا ہے تو ٹوٹل 1/6 ہی ہے. ٹوٹل 1/6 میں شیئر کریں گے. ہو سکتا ہے صرف نانی کو ملے، صرف دادی کو ملے. اگر دونوں کا حصہ بن رہا ہے تو دونوں 1/6 کو شیئر کریں گے. صحیح، یہ لکھا ہوا ہے اس میں 4/24 کو. اگلا آگے ریئل سسٹر، حقیقی بہن. حقیقی بہن کا حصہ 16/24 ہے. اگر 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہیں، اولاد نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے اور حقیقی بھائی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ سارے نہیں ہیں تو پھر اس کی کنڈیشن میٹ ہوتی ہے اور اس کو حصہ ملے گا اتنا. اگر وہ ایک بہن ہے اور یہ کنڈیشن ہے تو پھر ہاف ملے گا. پھر پیٹرنل سسٹر، پیٹرنل سسٹر کا بھی آگے کنڈیشن یہ لکھی ہے. اور آخری کیٹیگری ہے ایم ٹی، میٹرنل. میٹرنل کون تھے؟ اخیافی. اخیافی اس میں ایک خاص بات کیا تھی؟ ریشو کیا ہے؟ 1:1. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایم ٹی لکھا ہوا ہے، ایم ایس نہیں لکھا ہوا، کیونکہ یہ بہن بھی ہو سکتا ہے بھائی بھی ہو سکتا ہے. اخیافی میں سے کوئی بھی موجود ہو تو ان کو تب ملے گا جب اگر ان کی تعداد 2 یا 2 سے زیادہ ہے، چاہے وہ بہن ہو یا بھائی ہوں، اولاد نہ ہو، فادر نہ ہو، دادا نہ ہو، تو پھر ان کو 8/24 ملے گا. اگر وہ ایک ہی اخیافی ہے اور یہ کنڈیشن ہے تو اس کو 4/24. یہ سارا ٹیبل جو ہے نا یہ آپ کے ذوی الارحام کو کور کر لیتا ہے. اور ہمارا پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ سارے رشتہ داروں کی لسٹ میں اس ٹیبل کو دیکھ کے دیکھتے ہیں کہ اچھا کس کا نام مینشنڈ ہے اور اس کی شرط ملتی ہے کہ نہیں ملتی. جس کی شرط ملے گی اس کا اسائن کرتے جائیں گے، جس کی نہیں ملے گی اس کو ابھی ہم خالی چھوڑ دیں گے، پھر آگے دیکھیں گے کس کو حصہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ لگی اسٹیپ کی؟ ابھی ہم پریکٹس کریں گے، بہت زیادہ پریکٹس کریں گے. ابھی آپ کو صرف ٹیبل سے مانوس کرا رہا ہوں. پھر اگلا ٹیبل آتا ہے جو آپ کا پیج نمبر 7 اور پیج نمبر 8 کے اوپر سپلٹ ہو گیا ہے. اس ٹیبل کو ہم اس طرح پڑھیں گے کہ ہم اس لیفٹ سے رائٹ جائیں گے. اس ٹیبل میں لیفٹ سے رائٹ جائیں گے، 14 نمبر سے لے کے 26 پہ جائیں گے، اور ہم یہ دیکھتے جائیں گے کہ جو بھی پہلے آ گیا اس کا حصہ بن جائے گا اور باقیوں کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ قریبی رشتہ دار ہے. یہ اسبا کا ٹیبل ہے. اب ٹھیک ہے، سمجھ لگی بات کی؟ تو اب ہم جب پہلا والا پورا ٹیبل ہم نے اسائن کر دیا ہے، ابھی کافی مال بچ جائے گا. اس کے بعد اکثر مال بچ جاتا ہے اور اچھا خاصا بچ جاتا ہے ڈپینڈنگ آن دی کنڈیشن. ٹھیک ہے، اگر تو بیٹا آ گیا تو بیٹا اور بیٹی دونوں کو ملے گا، لیکن بس یہیں پہ رک جائے گا. باقی کا جتنا مال ہے وہ بیٹا بیٹی پہ رک جائے گا. بیٹا نہ ہوا تو پوتا پوتی پہ رک جائے گا، پوتا نہ ہوا تو پڑپوتا پڑپوتی پہ رک جائے گا، وہ نہ ہوئے تو فادر پہ رک جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طرح یہ ہے. پھر فادر نہ ہوئے اور یہ سارے نہیں ہیں پھر دادا پہ رک جائے گا. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر حقیقی بہن بھائی پہ رک جائے گا. یہ آر بھی جہاں لکھا ہوا ہے تو اس کے نیچے آر ایس بھی لکھا ہوا ہے اور ایڈ آن لکھا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ ادھر اس میں سے اگر حصہ مل رہا ہے تو بہنوں اور بھائیوں کو 2:1 سے ملے گا. F3 F4 کا مطلب ہے کہ باپ کے باپ کا باپ، پھر باپ کے باپ کا باپ، مطلب کہ دادا پردادا اتنے زیادہ تو زندہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن صرف ایک سچویشن بتائیے کہ پھر دادوں میں جائے گا. اگر دادا یا دادا بھی زندہ نہیں ہے، ہوتا پردادا کسی کا زندہ ہو کوئی ہو جس کا 200 سال کا پردادا ہو یا کوئی اگر زندہ ہے، لیکن ایک تھیوریٹیکل کنڈیشن بتائیے کہ اگر یہ ہو تو پھر اوپر جائے گا. اگر حقیقی بھائی بھی نہیں ہے تو پھر حقیقی بہن جو ہے، اس میں بہن بھی آتی ہے اسبا میں، اس پہ آ کے رک جائے گا. وہ بھی نہیں ہے تو پھر پیٹرنل بھائی، پیٹرنل کون ہے؟ الاتی. پھر اس کے بعد پیٹرنل بہن، اور اس کے بعد ایک اور کیٹیگری آتی ہے
نمبر 23 ہے ایکسٹرا ریزیڈیوری. یہ وہ پھر اس کے بعد اگر دیکھیے یہ سارے کسی کے نہیں ہیں رشتہ دار, ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. بڑی کم سچویشن ایسی ہوگی کہ کسی کے بہن بھائی بھی نہ ہو, باپ بھی نہ ہو, بیٹے بھی نہ ہو, پوتے بھی نہ ہو, مطلب کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. پھر آخر میں جا کے آئے گی سچویشن یہ کہ اگر 23 تک ہم پہنچ گئے ہیں, اس کا ایکچولی پہلے میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ یہ رشتے جو ہیں نا ان سب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹیاں عورتیں بھی شامل ہیں. ان میں اگر رکے گا تو ان کی عورتوں کو بھی 2:1 سے ملے گا. بیٹا بیٹی, پوتا پوتی, پڑپوتا پڑپوتی, حقیقی بہن بھائی, الاتی بہن بھائی. ہاں پھر میں بات کر رہا تھا کہ ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں, ادھر تک پہنچ گئے ہیں, کوئی بھی ہمیں نہیں ملا حصہ دینے کے لیے. تو یہ ایک کیٹیگری آتی ہے ڈسٹنٹ اسبا, وہ اسبا جو دور کے اسبات ہیں. ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحق الفرائض باہلھا, کہ وراثت جو ہے ان کے اہل جو لوگ ہیں ان میں تقسیم کرو. فما بقی فہو لأولی رجل ذکر, اور جو باقی بچ جائے وہ سب سے قریبی مرد رشتہ دار کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے, اگر کسی کی کوئی بھی ان میں سے رشتہ دار نہیں ہے اور پیسے بچ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ فیملی کا نیکسٹ کلوز مرد کون ہے. مرد سے مطلب مرد حضرات سے وہ رشتہ دار ہوں گے جن سے رشتہ مردوں کے ذریعے ہو, جس طرح باپ کا بھائی, بھائی کا بیٹا, باپ کے بھائی کا بیٹا, یہ مردوں کی چین چل رہی ہے. ٹھیک ہے, مرد سے مرد رشتہ اور بھائی اور اس کے بعد بیٹا. تو یہ اس کو ہم دیکھیں گے, اس کے لیے الگ ٹیبل ہے, وہ آپ کو میں دکھا دوں گا, لیکن ہم یہ آج کلاس میں یوز نہیں کریں گے. اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر ہم جاتے ہیں مسئلہ رد کی طرف. یاد ہے مسئلہ رد کیا تھا؟ ذوی الفروض میں جاتے ہیں اور دوبارہ سے ان میں تقسیم کر دیتے ہیں, انہی میں دوبارہ بانٹ دیتے ہیں اور پیسے کو ادھر ختم کر دیتے ہیں. اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر ذوی الارحام میں جاتے ہیں. پھر یہ دوسرے رشتہ دار آ گئے, نانا اور جو ہوتا ہے نواسا نواسی, اور یہ دوسرے جو بیٹی کی طرف سے اور ماں کی طرف سے رشتے ہیں ان میں چلے جاتے ہیں, ماموں وغیرہ. اگر وہ بھی نہ ہو تو آخر میں بیت المال. تو یہ 2 ٹیبلز کے اندر آپ کے پاس ایک پوری میتھڈالوجی آ جائے گی کہ کس طرح ہم نے بانٹ رہے ہیں مال کو. ٹھیک ہے, اس پہ ٹائم لگایا لیکن یہ ٹائم ضروری تھا تاکہ آپ کی پریکٹس ایزی ہو جائے. یہ ایک ٹیبل ہے جو کہ آپ کی اس میں موجود ہے, ہمیں یہ ڈھونڈنے میں ہیلپ کرتا ہے کہ اگر ہم اس کیٹیگری میں آ گئے کہ ہمیں قریبی مرد رشتہ دار ڈھونڈنا ہے ان کے علاوہ, تو یہ ٹیبل ہمیں بتائے گا کہ کیسے ڈھونڈتے ہیں ہم, کہ کون سے نمبر, کون سا والا جو ہے وہ زیادہ قریبی ہے, مطلب کہ چاچا زیادہ قریبی ہے یا بھانجا زیادہ قریبی ہے. تو یہ ہمیں بتائے گا. تو اس طرح اس کو ابھی ہم استعمال نہیں کریں گے, لیکن آپ کو دکھا دوں کہ یہ ٹیبل موجود ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی, سولو کریں پہلا مسئلہ. چلیں جی بسم اللہ, مسئلہ سن لیں جی. سارا ڈائیڈ آن August 29, 2018. مسئلے بڑے سنے ہوں گے آپ لوگوں نے نا, لوگ آتے ہوں گے یار ہمارا یہ مسئلہ حل کر دو, آپ دینی کورس کر رہے ہیں, کچھ اللہ سے پڑھ رہے ہیں, اس مسئلے کے بارے میں بتائیں, اس مسئلے کے بارے میں بتائیں. اب ان مسئلوں کے لیے کوئی فرق قسم کا مسئلہ ہے بھائی, اس کے بارے میں بھی تیار ہو جائیں آپ. پہلے تو یہ کہ مسئلہ حل کرنے سے پہلے ہم دعا کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کریں, اور مسئلہ حل کرنے کے بعد ہم کیا کہیں گے, واللہ عالم. ہو سکتا ہے میرے سے غلطی ہو گئی ہو, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جس مسئلے کے بارے میں ہمیں نہیں پتا تو ہم کیا کہیں گے, واللہ عالم, اور کہیں گے لا ادری, مجھے نہیں پتا. اس میں شرم کی بات کوئی نہیں یہ کہنے میں کہ مجھے نہیں پتا, بھائی کسی اور سے پوچھو, مجھے نہیں پتا. تو اور یہ میں بھی اکثر کہہ دیتا ہوں جب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس اسپیسیفک سینیریو میں یا کوئی کسی کا خاص مسئلہ ہوتا ہے, کسی کی فیملی کی خاص سچویشن ہوتی ہے, میں کہتا ہوں آپ اپنے لوکل اسکالر سے پتہ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے میں کوئی حرج نہیں کہنے میں. اچھا جی, مسئلہ کرتے ہیں کہ سارا کا انتقال ہوا 2018 میں August 29. یہ ڈیٹ لکھنا ضروری اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم پتہ کر سکیں کہ اس تاریخ پہ کون کون لوگ زندہ تھے, کیونکہ اکثر لوگوں کی وراثت کی تقسیم لوگ ڈیلے کرتے ہیں, بعد میں ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا, ہو سکتا بیچ میں اور لوگ بھی فوت ہو گئے ہوں. ایٹ ٹائم آف ہر ڈیتھ دا فالوئنگ ریلیٹیوز ور الائیو. اس کی ماں, باپ, اس کا خاوند, 2 بیٹے, 3 ریئل سسٹرز حقیقی بہنیں, اور میٹرنل گرینڈ مدر. میٹرنل گرینڈ مدر کون ہوئی, نانی. اس کی یہ رشتہ دار زندہ تھے جب اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس نے $70,000 چھوڑے تھے. شی اوز اے لون, اس نے قرضہ دینا ہے $10,000 کا, اور اس نے ول لکھی ہے کہ میں $10,000 جو ہے وہ چیریٹی میں ڈالوں گی. تو اب اس کا ہم نے حصہ ڈالنے ہیں. تو پہلے ہم کیا کریں گے, پہلے لون نکالیں گے, اس کے بعد
پھر اس کے بعد وصیت نکالیں گے. اب وصیت جو ہے کیا 1/3 سے زیادہ ہے 1/3 سے کم ہے؟ کم ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ لون نکالنے کے بعد اس کا 60 بن جاتا ہے 60,000 اور اس نے 10,000 ڈونیٹ کی ہے تو وہ 1/6 بنتی ہے, تو 1/3 سے کم ہے. ٹھیک ہے جی, اس لیے یہ جائز ہے. یہ نکالنے کے بعد پیچھے کیا بچ گیا 50. ٹھیک ہے, یہ ایک ٹیمپلیٹ ہے جس میں ہم مسئلہ حل کرتے ہیں. اوپر ہم نام لکھیں گے, ڈیٹ آف ڈیتھ اور کتنی ویلتھ ہے جو ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے. کچھ لوگوں میں ابھی ویلتھ کا پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی مال کتنا ہے, تو آپ پرسنٹیج بھی لکھ سکتے ہیں کہ کتنے فیصد کس کو کتنا ملے گا, تو آپ پرسنٹیج بھی لکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلا اسٹیپ یہ کریں گے کہ ہم سارا کا نام لکھا, ہم نے اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ لکھی اور ہم نے لکھ دیا کہ اب ہم $50,000 جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے لگے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ ہم نے جو اس کے رشتہ دار بچ گئے ہیں زندہ تھے اس ٹائم پہ ان کی لسٹ بنا لی. ماں, ظاہری بات ہے ایک ماں, ایک ہسبینڈ, فادر, 2 بیٹے, تو ادھر یہاں پہ اب یہ کاؤنٹ والا کالم ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے. 2 بیٹے, 3 سسٹر. یہ ایکچولی ریئل سسٹر لکھنا چاہیے, ان کی سسٹر کوئی بھی ہو سکتی ہے, تو اصل میں یہ ریئل سسٹر, آپ سمجھیں یہ یہاں ریئل سسٹر لکھا ہوا ہے, اور 1 مٹرنل گرینڈ مدر نانی. ٹھیک ہے جی. اب ہم پہلا اسٹیپ کیا کریں گے, ٹیبل 1 پہ جائیں گے. ٹیبل 1 پہ جا کے ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سے رشتہ دار ادھر موجود ہیں اور کیا ان کی شرط ملتی ہے کہ نہیں. مدر پہ گئے پہلے, تو مدر کا حصہ دیکھیں ٹیبل 1 پہ آپ سب. اب اپنے ٹیبل پہ دیکھیں مدر کا حصہ, ایم پہ جائیں گے. مدر کا کون سی کنڈیشن میچ کر رہی ہے یہاں پہ, 1/6 کیوں کر رہی ہے؟ ہاں بالکل, ان میں سے کوئی ایک سے بھی کر رہی ہوتی تو کافی تھی. صرف اخوا بھی ہوتے تو کافی ہونا تھا, اگر صرف چلڈرن ہوتے تو کافی تھا. ٹھیک ہے, اس لیے مدر کا 1/6 حصہ ہے, اور 1/6 کتنا بنتا ہے 4/24. تو ہم اس کالم میں 4/24 لکھ دیں گے. اگلا آتا ہے ہسبینڈ. ہسبینڈ کا دیکھیں آپ شیئر کتنا ہے 24 سے بتائیں. 6/24. وجہ کیا ہوئی, چلڈرن موجود ہیں. چلڈرن میں کون موجود ہے, سن. ٹھیک ہے جی, تو ہسبینڈ کو بھی 6/24 ہم نے لکھ دیا. فادر پہ جائیں ہم, 4/24. وجہ کیا ہوئی, چلڈرن موجود ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے یہاں پہ فادر کو ہم دے دیں گے, 4/24 لکھ دیا. اب ٹیبل 1 میں دیکھیں سن لکھا ہے کہیں پہ, اچھا سن نہیں لکھا ہوا نا. ٹھیک ہے, اچھا جی, اس میں سن نہیں ہے نا, تو اس لیے سن کو خالی چھوڑ دیں. ریئل سسٹر لکھا ہوا ہے, اس کا کیا حصہ بتایا ہوا ہے, نہیں بنے گا نا. کیوں نہیں بنے گا, اس کے چلڈرن موجود ہیں. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ اس کا ٹیبل میں کالم تو ہے, رو تو ہے, لیکن اس کا حصہ نہیں بنتا کیونکہ کنڈیشن میچ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی آپ خالی چھوڑ دیں پھر. اچھا جی, میٹرنل گرینڈ مدر, ایم پہ جائیں. مدرز مدر نہیں بنتا. ٹھیک ہے جی, کیوں نہیں بنتا, کیونکہ مدر زندہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی آپ خالی چھوڑ دیں ابھی. ٹھیک ہے جی, اب ہمارے پاس یہ سچویشن ہو گئی کہ ہم نے 3 لوگوں کے حصے اسائن کر دیے. اب ہم جائیں گے نیکسٹ کالم میں, کیونکہ پہلا کالم تھا شیئرز فرام ٹیبل 1. ٹیبل 1 سے ہم نے جن کا شیئر بنتا تھا ہم نے لکھ دیا. اب ہم اگلے کالم پہ جائیں گے. کامن ڈینومینیٹر ہمارا 24 ہے, ان سب کے حصے یہاں لکھتے ہیں آپ. اچھا, اس کو 4 مل رہے ہیں, اس کو 6 مل رہے ہیں, اور اس کو 4 مل رہے ہیں, ٹوٹل 24 ہے. اب باقی پیزا کتنا بچ گیا, کتنے سلائس بچ گئے پیزا کے, 10 بچ گئے. ٹھیک ہے, اب وہ 10 سلائس کس کو ملیں گے, اب سوال یہ ہے. ٹھیک ہے جی, ہم کہاں جائیں گے, ٹیبل 2 پہ. ٹیبل 2 پہ جائیں گے. اس میں اب ہم نے کیا کرنا تھا, لیفٹ ٹو رائٹ جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے کون آتا ہے, بیٹا آ گیا. ٹھیک ہے جی, تو ہم نے جو 10 سلائس تھے وہ بیٹے کو دے دیا. بیٹے کی موجودگی میں جو اگلے رشتہ دار ہیں نا اس کے بعد جو آتے ہیں اس لسٹ میں, ان کا حصہ نہیں بنتا. اگر کسی کی نرینہ اولاد ہو, بیٹا ہو, پوتا ہو, پڑ پوتا ہو, تو بہن بھائیوں کا حصہ نہیں بنتا. والد کو ہم نے پہلے دے دیا, ہسبینڈ کو بھی دے دیا, مدر کو بھی دے دیا. تو یہ ٹیبل بنے اس طرح ہوئے ہیں کہ یہ آپ کی سچویشن کو اس طرح حل کرتے جائیں گے. اگر تو سن نہ ہوتا نا اور ڈاٹر ہوتی ہے, اس کیس میں ڈاٹر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ڈاٹر تو ہے ہی نہیں اس میں. ٹھیک ہے, ابھی اگلے کیس آئیں گے وہ. اگر ڈاٹر ہوتی اور سن نہ ہوتا تو اس کو پہلے ٹیبل مل چکا ہوتا. اگر دونوں ہوتے تو اس کو یہاں پہ ملتا, کیونکہ اس میں دیکھیں ٹیبل پہ کیا لکھا ہوا ہے, سن ہے اور اس کے نیچے ڈی لکھا ہوا ہے. یا اگلے پیج پہ چلا گیا آپ کا پرنٹ آؤٹ, ایڈ آن لکھا ہوا ہے ڈی. اگر ڈاٹر ہوتی اور سن ہوتے تو ان دونوں کو یہاں پہ 2:1 سے ملتا. ٹھیک ہے, یہ سارے 10 سلائس ہم ان میں بانٹ دیتے 2:1 کے ساتھ.
لیکن یہاں پہ کیونکہ صرف سنز موجود ہیں تو ہم نے 10 دے دیے سن کو. ابھی اس کو پورا کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اور پریکٹس کریں گے. اچھا, اب یہ تو مدر ظاہری بات ہے, ایک فادر ایک ہسبینڈ ایک, لیکن سن 2 ہیں, تو اب یہ 10 کے 2 حصے ہوں گے. ٹھیک ہے جی, تو ہم آگے چلتے گئے, یہ سب کچھ آسان ہے. شیئر آف ایچ کیٹیگری, ہر کیٹیگری کا یہ شیئر ہے. ہر پرسن کا شیئر کتنا ہوا 4 6 اور ہر بیٹے کو 5. اب آخری کالم جو ہے ہم نے پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنی ہے, یا ہم نے ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے اس میں سے کیلکولیٹ کرنا ہے. شیئر کتنا بنتا ہے 4 ڈیوائڈیڈ بائی 24 ملٹیپلائی بائی 50,000, تو یہ بنے گا 8,333.33. یہ مدر کا حصہ ہے. سمجھ لگی یہ اسٹیپ آپ کو؟ ٹھیک ہے, سمپل ہم اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں اس کو فریکشن کو. 6 ڈیوائڈ بائی 24 انٹو 50,000, تو اس کو اتنا ملے گا, فادر کو اتنا ملے گا, اور ہر بیٹے کو دونوں 2 بیٹے ہیں اتنا ملے گا. اور ان سب کو اگر ہم ایڈ کریں گے تو ہمارا 50,000 ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے کیس سالو کر لیا. اگلا کیس, عمر ڈائڈ September 29th 2018 leaving behind a wealth of $60,000. He made a will to give 10,000 in charity to a school. At time of his death, following relatives were alive: mother, real brother, 3 real sisters, 1 maternal sister, 1 mother's mother, mother's brother, 2 father's brothers, and calculate their wealth. بڑے سارے اس کے رشتہ دار موجود ہیں, اب دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. اچھا جی, اس کی پہلے تو ہم ول نکالیں گے. اچھا جی, اس کو ہم جلدی سے, پہلے تو ہم نے اوپر نام ڈالا, ڈیٹ آف ڈیتھ, اور کتنی ڈسٹریبیوٹیبل ویلتھ ہے. ہم نے رشتہ داروں کے نام لکھ دیے. اچھا جی, مدر کا حصہ نکالنا ہے, اس میں کتنا ہے 4/24. اس کی وجہ کیا ہوئی, 2 یا 2 سے بہن بھائی کوئی سے بھی ہوں, مرد ہو عورت ہو, خیافی الاتی کوئی سے بھی ہوں, تو اس کے تو کافی سارے ہیں نا. اس کی تو دیکھیں میٹرنل سسٹر بھی ہے, ریئل بردر بھی ہے, ریئل سسٹر بھی ہے, اخوا کی ڈیفینیشن میٹ ہوتی ہے. تو مدر کا کتنا ہوا پھر 4/24, ہم نے 4/24 لکھ دیا. اب آپ جائیں میٹرنل سسٹر ایم ٹی کے نام سے ملے گا یہ, اور یہ ایک ہے. 4/24 ملے گا کیونکہ اس کے چلڈرن نہیں ہے, اس کے فادر نہیں ہے, فادرس فادر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اور ایک ہے یہ. ٹھیک ہے, ایک میٹرنل ہے 4/24. اب دیکھیں ریئل بردر, ہاں ریئل بردر پہلے ٹیبل میں ہے ہی نہیں. ریئل سسٹر کنڈیشن کیا ہے کہ چلڈرن نہ ہو, فادر بھی نہ ہو, فادرس فادر بھی نہ ہو, دادا بھی نہ ہو, ریئل بردر بھی نہ ہو. لیکن اس کنڈیشن میں ریئل بردر ہے نا, تو اس کو ٹیبل 1 سے نہیں ملے گا, یہاں سے اس کو حصہ نہیں ملے گا. ابھی اس کو خالی چھوڑ دیں آپ. پھر مدرز بردر, ماموں کا حصہ ہے, ماموں کا حصہ کوئی نہیں ہے بھائی, ماموں کے لیے دعائیں ہیں. پھر اس کے بعد آگے فادرز بردر بھی نہیں ہے پہلے ٹیبل میں. ٹھیک ہے جی, تو ہم نے اس کو بھی خالی چھوڑ دیا. اب ہمارے پاس یہ سچویشن ہے کہ 2 لوگوں کا حصہ ہم نے دیا ہے, ان کو ہم نے اس پہ لکھ دیا کہ 4/24 4 اینڈ 24 ٹوٹل. باقی کتنے حصے بچ گئے 16 حصے بچ گئے. ٹھیک ہے جی, اب 16 حصے کہاں جائیں گے, دیکھیں ٹیبل 2 میں دیکھیں, اب نمبر 19 ریئل بردر پہ رک جائے گا. ٹھیک ہے جی, ریئل بردر کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے ریئل سسٹر. اب یہ جو باقی کے جو 16 حصے ہیں, یہ دونوں ریئل بردر میں اور ریئل سسٹر میں جائیں گے. ان میں کیا ریشو ہوتی ہے 2:1. بالکل صحیح کہا آپ نے. اس پوری کیٹیگری میں ہم نے 16 حصے دے دیے, اور ہم نے لکھ دیا کہ ریئل سسٹر کا حصہ ڈاٹ لگا دیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ پوری ان دونوں کا حصہ ملا کے ہے یہ 16. ٹھیک ہے جی, سب ساتھ ساتھ ہیں. اچھا جی, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے اگلے سٹیپ میں کہ اس 16 کے کتنے حصے کرنے ہیں. ہم نے ایک بھائی ہے 3 بہنیں ہیں, ایک بھائی کا حصہ کتنی بہنوں کے برابر ہوتا ہے 2. تو جتنے بھی بھائی ہوں گے نا, جتنے بھی مرد ہیں اس کیٹیگری میں, ان کو آپ 2 سے ملٹیپلائی کریں. ٹھیک ہے, 1 × 2 2. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ 2 کریں اور یہ 3, تو 1 × 2 جو بھی نمبر ہوگا اس کو ملٹیپلائی بائی 2 کریں, 2 ہو گیا. اور سسٹر 3 ہے تو ٹوٹل کتنے ہو گئے 5 ایگزیکٹلی. اب اس 16 کے 5 حصے کرنے ہیں. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو ڈائریکٹلی کیلکولیٹر سے 16/5 کر کے ڈیسیمل میں لے جائیں, یا آسان کرنے کے لیے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سارے کو ہم 5 سے ملٹیپلائی کر لیں تاکہ نمبر جو ہے وہ ہول نمبر میں رہے اور کام کرنا آسان ہو, کیلکولیٹر کے بغیر بھی ہم کر سکیں. تو اس کو ہم 5 سے اگر ملٹیپلائی کر لیں گے سارے کو,
تو 4 کتنا ہو جائے گا 20, 16 کتنا ہو جائے گا 80, 24 کتنا ہو جائے گا 120. ہم سب نمبرز کو بڑا بنا دیا, ٹھیک ہے. ٹوٹل پیزا کے ہم نے اور سلائس کر دیے. پیزا تو بس اب کٹا ہی ہوا ہے, بس کو آپ سمجھیں کہ اس کے اتنے حصے کر دیے تاکہ ہم آرام سے ہر ایک کو پورا سلائس دے سکیں, ہمیں فریکشنز میں نہ جانا پڑے. بات سمجھ لگے آپ کو یہ اسٹیپ کیوں کیا ہم نے؟ اگر آپ ڈائریکٹلی کیلکولیٹر سے کرنا چاہیں اور اس کو 16/5 کر کے پر حصہ نکال دیں تو بھی ہو سکتا ہے, یہ ضروری نہیں اسٹیپ. اب ہر پرسن کا کتنا ہوا؟ مدر کو کتنا ملا 20, ٹھیک ہے. میٹرنل کتنی تھی؟ ایک ہی ہے تو اس کو 20 پورا مل جائے گا. اب کوشچن آتا ہے کہ بھائی کو کتنا ملا, بہن کو کتنا ملا. 80 تو ٹوٹل ہے لیکن پر حصہ کیا ویلیو ہے 16. جو پچھلا نمبر تھا نا, کیونکہ ہم نے اس کو ملٹیپلائی کیا نا 5 سے, یہ نمبر یہ پر حصے کی ویلیو یہی ہے. تو ہر بہن کو کتنا ملے گا اور بھائی کو 32. سمجھ لگی بات کی؟ سمپل ایز دیٹ کہ ہم نے اس کو مدر کو اتنا, میٹرنل کو اتنا, بھائی کو 32, ہر بھائی کو اتنا, اور ایک ہی بھائی ہے, اور ہر سسٹر کو 16 ملے گا اور 3 سسٹرز ہیں. پھر آگے ہم نے بس یہی کرنا ہے کہ 20/120 اور پھر ٹوٹل اماؤنٹ اتنے ڈالرز اس کو ملیں گے, اتنے اس کو, ہر ایک کو اتنا مل جائے گا, اور ٹوٹل 50,000 ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. اگلا سوال کرتے ہیں. تھوڑی سی پریکٹس, یہ آپ میں مذاق کر رہا ہوں لیکن واقعی یہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, اور جب تک آپ خود نہیں کریں گے نا یہ 2-3 دفعہ, تب تک آپ سے یہ حل نہیں ہوگا, تب تک آپ کو مشکل لگے گا یہ. اگلا کیس کرتے ہیں. احمد died in 1985 leaving behind a land property. His inheritance was not distributed till now. وہ 1985 کا مرا ہوا لیکن اب ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور اب تو اس کی زمین کی ویلیو بہت بڑھ گئی ہے, تو اب وہ $500,000 ہیں اس کے. اس کی ٹائم آف ڈیتھ پہ یہ لوگ زندہ تھے, وائف, مدر, 2 daughters, 2 real brothers, 1 real sister. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے لکھ دیا. احمد آ گیا, احمد کا نام, اس کے ڈیٹ آف ڈیتھ, اس کی ویلتھ کتنی ہم کر رہے ہیں, رشتہ داروں کے نام لکھ لیے. اب ہم جلدی سے دوبارہ جاتے ہیں. وائف کا کتنا حصہ ہے 1/8, 3/24. چلڈرن ہے, چلڈرن میں کون موجود ہے 2 daughters. ٹھیک ہے جی, سب ساتھ ساتھ ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کا 3/24 ہم نے لگا دیا. مدر کا بتائیں 4/24, صحیح ہے. ڈاٹرز کا بتائیں. ڈاٹرز کی کنڈیشن دیکھیں. پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ ڈاٹرز ہیں اور سن نہیں ہے, سن نہیں ہے نا اس میں, اور 2 اس سے زیادہ ڈاٹرز ہیں, 2 یا 2 سے زیادہ, تو ان کو 16/24. ٹھیک ہے جی. ریئل بردر ہے اس میں ٹیبل 1 میں نہیں ہے. ریئل سسٹر ہے, اس کو حصہ ملے گا, کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ چلڈرن بھی ہے نا, چلڈرن ہے, ریئل بردر ہے, کافی ساری وجوہات ہیں, اس کو ابھی نہیں ملے گا, اس کو خالی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالم پہ 24 ہو گیا. کتنے سے بچ گئے؟ ایک حصہ بچ گیا. ٹھیک ہے, یہ اب کس کو ملے گا آپ دیکھتے ہیں. ٹیبل 2 پہ جائیں. ٹھیک ہے جی, سب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کچھ لوگ پیچھے ہیں. 19 پہ جا کے رک جائے گا. ریئل بردر کو وہ حصہ مل جائے گا, لیکن اس کے ساتھ اس کے اندر اور کس کا حصہ ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے, ریئل سسٹر کا حصہ بھی اس کے اندر ہی ہے. اب ہماری یہ سچویشن بن گئی ہے. اب اس 1 کے ہم نے کتنے حصے کرنے ہیں؟ کیا بتایا تھا میں نے کہ مرد کتنے حصے ہوتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے جی, بردرز جو ہیں, مرد جو ہیں, ان کو آپ ×2 کریں گے. 4 + 1 5. اس 1 کے 5 حصے ہوں گے, جس میں ہر مرد کو 2 حصے ملیں گے, عورت کو 1 حصہ ملے گا. ٹھیک ہے, سمجھ لگی اسٹیپ کی؟ اس کے ہم نے 5 حصے کرنے ہیں. اب ہم وہ بھی کر سکتے ہیں کہ 1/5.2 کر سکتے ہیں, لیکن میں آسانی کے لیے اس کو ملٹیپلائی کروں گا سارے کالم کو 5 سے, تاکہ یہ سارے ہول نمبر میں ہی رہے اور پیزا کے پورے سلائس جائیں. 15, 20, 80 اور یہ 5 ہو گیا, اور یہ 124 جو ہے وہ 120 ہو گیا. اس کو پورے کو ہم نے 5 سے ملٹیپلائی کر دیا. ٹھیک ہے, اب ہر بندے کا حصہ کتنا ہوا؟ وائف کا تو یہی آئے گا, مدر کا بھی یہی آئے گا, ڈاٹر کا 2 ڈاٹرز ہیں, تو کتنا ملے گا ہر ایک کو 40 ایچ. اور اس 5 کے ہم نے 5 حصے کرنے, ہر حصے کی ویلیو کتنی ہے 1, تو بھائیوں کو کتنا ملے گا 2 اور بہنوں کو 1. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح ہم نے ہر انڈیویجول کا حصہ نکال لیا, اور اس کے بعد ان کے ہم نے شیئرز نکال لیے کہ اس ویلتھ سے کتنا بنتا ہے.
ٹھیک ہے, اسٹیپ سمجھ آ گیا. آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ سچویشنز ایسی آتی ہیں جس میں اس کو کہتے ہیں مسئلہ آل کہ پرابلم آف ڈیفیشنسی, جس میں ہمارے پاس حصے دار زیادہ ہوتے ہیں اور پیزا کم پڑ جاتا ہے. اسینچلی ایسا ہے کہ یہ ٹیبل 1 میں اتنے زیادہ وہ حصے دار بن جاتے ہیں کہ پیزا کے سلائس کم رہ گئے ہیں اور 24 جو ہے اس سے زیادہ کے لوگ جو ہے ان کو حصہ جانا ہے. ایک اس کے کامن اگزامپل یہ ہے کہ کسی کے اگر ہسبینڈ ہے, فادر ہے, مدر ہیں, کوئی خاتون اگر فوت ہوئی ہیں, ان کے ہسبینڈ ہیں, فادر ہیں, مدر ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں, تو یہ سارے رزیول فروز میں آتے ہیں کہ ہسبینڈ کو 1/4 ملے گا, بیٹیوں کو 2/3 ملے گا اور ماں کو 1/6 ملے گا, فادر کو 1/6 ملے گا. ان سب کو اگر حصہ دیا جائے تو پیزا جو ہے وہ تھوڑا پڑ جائے گا. تو اس سچویشن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پیزا کے اور سلائسز کر لیتے ہیں کہ بیسیکلی ڈینومینیٹر 24 کی بجائے ہم وہ ڈینومینیٹر بنا لیں گے جو کہ ان سب کا ایڈیشن کر کے دیکھیں گے کتنے حصے بانٹنے, اتنے سلائس بنا لیں گے ٹوٹل. تو ہر ایک کا ریشو جو ہے نا وہ اپنے اپنے حصے کے حساب سے اس پرپورشن سے ہی تھوڑا کم ہو جائے گا تاکہ ہر ایک کو اکوموڈیٹ کر سکیں. تو یہ مسئلہ اس طرح حضرت عمر کے دور میں آیا تھا, تو اس طرح انہوں نے کنسنسس نکالا تھا. یہ ایک اجماع کی ایک ایگزامپل بھی ہے, لیکن ہمیں ایک رستہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ سچویشنز بھی آ سکتی ہیں. ہو سکتا ہو آپ کے ساتھ بھی کسی نہ کسی کی یہ سچویشن ایسی ہو کہ کسی کے پیرنٹس ہیں اور 2 بہنیں ہیں اور اس طرح کر کے کوئی سچویشن بن سکتی ہے کہ یہ, اور شادی بھی ہوئی اور بیگم بھی ہے, تو سچویشن آپ کی بھی بن سکتی ہے ایسی. تو سب چیزوں کا آنسر ان چیزوں میں نہیں ہے جو ہم نے کور کی ہے, لیکن اکثر کیسز اس طرح ہی سالو ہو جائیں گے جو آپ کو میں نے دکھایا تھا. اچھا جی, وصیت کیا ہے؟ اس پہ 2 کیٹیگریز کو آپ سوچ لیں کہ ایک ہوتی ہے وصیت جو آپ نے کسی کو کی ہے, فیملی کو بات بتائی ہے, کسی نے کوئی اپنی ول بتا دی ہے, اپنے بچوں کو چیز بتائی ہے کہ بھئی فلانی چیز اس کو دے دینا, یہ کر دینا, یہ وصیت ہو گئی. اور ول ہم اس لیگل ڈاکیومنٹ کو کہتے ہیں کسی نے لکھی ہوئی ہے اور اس کو گورنمنٹ کے اداروں میں اور ہر جگہ پہ وہ اپروو ہو جائے گی. تو یہ 2 فرق کیٹیگریز ہیں. اسلامی لحاظ سے ہمیں اگر کسی نے گواہ بنا کے لوگوں کو کوئی بات بتا دی ہے تو وہ بھی کافی ہے, لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ جو لا آف دا لینڈ ہے, جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں, اس قانون کے حساب سے وصیت کر دیں, اس طرح کا ڈاکیومنٹ پورا کر دیں تاکہ آپ کے بعد کسی کو کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے بات, اسلامی لحاظ سے ایک سرٹن کنڈیشنز ہے, لیکن اگر آپ لیگل کو بھی فالو کریں گے تو آپ کیا لڑائی جھگڑے سے بچ جائیں گے. ورنہ لوگ کورٹ میں کیس دے جاتے ہیں, پھر گواہ کون ہے اور کیا جسٹیفائی ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, تو یہ مسئلے ہو جاتے ہیں. تو آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ خود بھی کبھی کوئی وصیت کرنا چاہے تو اپنے آپ کو اپنی فل لیگل اس کو فالو کریں اور دیکھیں گے لیگل ریکوائرمنٹس کیا ہیں ہمارے ملک کی, اور جو بھی جس ملک میں رہتا ہے وہ اس کو فالو کرے. ٹھیک ہے جی. ہمیشہ یہ وصیت جو ہوتی ہے یہ مرنے کے بعد ہی ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. کوئی زندگی میں نہیں کہہ سکتا کہ فلانے کو میں نے یہ دے دیا اور یہ میری وصیت ہے. اس کا وصیت کا مطلب وہ ہے وہ چیز جو آپ کے مرنے کے بعد پوری ہوگی. ٹھیک ہے, اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے. 2 رولز میں نے آپ کو بتایا تھے نا کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان چاہتا ہے کہ کوئی وصیت لکھے اس کو 3 دن سے زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے کہ آپ کچھ دینا چاہتے ہیں, آپ کسی خاص رشتہ دار کو اپنے مال میں سے حصہ دینا چاہتے ہیں مرنے کے بعد, آپ کوئی خاص ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں, تو اس کو لکھ دیں. آپ اس کو ڈیلے نہ کریں, کسی کو موت کا نہیں پتہ اور اس میں جلدی دکھانی چاہیے. اگر کوئی ارادہ ہے تو اس کو پورا کر دیں. تو یہ بات ہمیں بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسرا یہ کہ کتنی وصیت کی جائے, یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ ہے, اور کہ جب وہ بیمار ہوئے تھے اور انہوں نے سب کچھ دینا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں سب کچھ نہ دو. پھر انہوں نے کہا آدھا, ان کا آدھا بھی بہت زیادہ ہے. پھر انہوں نے کہا 1/3, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الثلث والثلث کثیر, کہ 1/3 از اوکے بٹ دس از الاٹ. تو اس بات کی وجہ سے حضرت ابن عباس کہتے ہیں یا حضرت عبداللہ بن عمر غالباً میں سے کوئی ایک ہیں جو کہتے ہیں کہ اس بات کی وجہ سے میں اپنی وصیت جو ہے وہ 1/4 کروں گا, میں 1/3 سے بھی کم رکھوں گا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بھی زیادہ ہے. لیکن لیگلی 1/3 از دا لمٹ, کیونکہ اس حدیث کی وجہ سے 1/3 اپ ٹو 1/3 آپ وصیت کر سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کو سمجھا دی کہ یہ بہتر ہے کہ تم اپنے ورثاء کو امیر چھوڑ کے جاؤ, یہ نہ ہو کہ تمہارے جانے کے بعد وہ لوگوں سے مانگتے پھریں, اور یہ کہ اپنے فیملی کو کھلانا, اپنی فیملی کے اوپر بھی پیسے لگ جانا, یہ بھی صدقہ کی طرح کاؤنٹ ہوتا ہے. تو یہ بات بھی ہمیں کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ فیملی کے لیے اگر پیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اللہ کے حکم کے حساب سے وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو یہ بھی ایک نیک کام ہے. ضروری نہیں کہ آپ وصیت ہر بندہ کر کے جائے. ٹھیک ہے.
وصیت میں کیا چیز الاؤڈ ہے کیا نہیں الاؤڈ؟ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ الا لا وصیۃ لوارث، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ تو جس کا حصہ آپ کے حصے کیلکولیٹ کرنے کے بعد جو آخری میں جو بنتا ہے نا کہ کس کس کو کتنا حصہ مل رہا ہے، جن کو حصہ مل رہا ہے ان کے لیے آپ اور وصیت نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا فلانے کو اور دے دینا، یا میری بیوی کو اور دے دینا، یا فلانے کو اور کر، ان کے لیے آپ اور نہیں دے سکتے۔ جن کو حصہ نہیں مل رہا ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ کہ جسی کی مثال کے طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ بیٹی کے بچوں کو حصہ نہیں ملتا، اگر آپ کا بیٹا ہے یا دوسرے رشتہ دار ہیں تو کسی کو وصیت کرنی ہے تو ان کے لیے وصیت کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہی آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کی سچویشن میں آپ کے مثال کے طور پہ آپ کے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں مل رہا کیونکہ آپ کے باپ ہیں اور آپ کے بچے بھی ہیں، اور آپ کے کوئی ایک بھائی ہے یا بہن ہے جو کہ بہت ضرورت مند ہے، تو آپ ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اس لیے یہ پتہ ہونا ضروری ہے۔ آپ نے جو ذکر کیا نا کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ابھی پیسے ابھی نہ بھی ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اگر آج فوت ہوں تو میرے ورثاء کون ہیں، تاکہ اگر میں نے وصیت کرنی ہے اور میرے کو خاص رشتہ دار ہیں جن کو میں دینا چاہتا ہوں تو ان کے لیے میں بھی سے لکھ دوں اور ان کو مجھے پتہ ہے کہ وہ وصیت صحیح ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ وصیت جو ہے وہ کسی سے مال لے بھی نہیں سکتی۔ جو ورثاء ہیں آپ یہ نہیں لکھ سکتے کہ فلانے کو جائیداد میں کوئی حصہ نہ دیا جائے، یہ بھی نہیں لکھ سکتے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کو میں نے جہیز دے دیا تھا یا اس کو میں نے یہ کر دیا تھا تو اس کا حصہ نہیں ہے، صرف لڑکوں کا، ایسی بات آپ جو حصہ ہے وہ کسی سے لے بھی نہیں سکتے۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ اور اگر آپ کی فیملیز میں کسی کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہوئی ہیں، کسی کو خواتین کو خاص طور پر اگر حصہ نہیں ملا، بہنوں کو نہیں ملا، آپ کی پھپھیاں، آپ کی چاچیاں، آپ کی مامیاں، کتنے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں، خالائیں جن کو حصہ نہیں ملا ہوتا، تو پلیز اپنی فیملی والوں سے بات کریں۔ یہ آخرت کا معاملہ ہے، اللہ کی حدود کا معاملہ ہے، آپ کو نالج ہے، پلیز ٹیک دس بیک ٹو یور فیملی اور ان کو بتائیں کہ بھئی یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی فوت ہوا، بیٹیوں کی شادیاں ہو کے چلی گئی تھیں، اس گھر کے اندر جو کہ والد کے نام تھا وہ کسی نے تقسیم ہی نہیں کیا، صرف بیٹے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نہ بہنوں کا حصہ دیا، نہ ان کو کرائے کے پیسے دیے، کچھ بھی نہیں دیا، اور کسی کو حصہ ملا ہی نہیں، سب چپ بیٹھے ہیں اس کے لیے، اور جو بات کرے گا وہ اس کو برا سمجھا جائے گا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو برا نہ سمجھا جائے، یہ اللہ نے حق دیا ہے ان کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ سب ایک اپنے آپ سے کمٹمنٹ کریں کہ آپ اس میں زیادتی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ وصیت دیتے ہوئے کن لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ دیکھیں وہ رشتہ دار جن کو حصہ نہیں مل رہا ان کا سوچیں آپ، ان کے لیے آپ کچھ دینا چاہیں، کوئی غریب ہوں، کوئی ضرورت مند ہوں، ان کو ضرور سوچیں۔ اڈاپٹڈ چلڈرن، دیکھیں اڈاپٹڈ بچے جو ہیں ان کا حصہ ڈائریکٹلی وراثت سے نہیں بنتا، تو ان کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں، ان کو اپ ٹو 1/3 آپ دے سکتے ہیں کسی نے کسی بچے کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ اسٹیپ چلڈرن، کہ آپ شادی شدہ ہیں لیکن آپ کی بیوی کے اپنے بچے تھے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے وہ ستیلے بچے ہوئے، آپ کے مال سے ان کو کچھ نہیں جائے گا، اگر آپ ان کو کچھ دینا چاہیں تو ان کے لیے سوچیں، ان کو وصیت میں سوچیں۔ اس طرح ہی اسٹیپ پیرنٹس، کہ کسی کا ستیلا باپ ہے، ستیلی ماں ہے، ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ ان کو وراثت سے نہیں جائے گا۔ فاسٹر ہی ہوتے ہیں، رضائی والدین جو ہوتے ہیں۔ اس طرح نان مسلم فیملی ممبرز، کوئی اگر آپ کا فیملی ممبر ہے جو مسلمان نہیں ہے، اور یہ پاکستان میں تو ہمیں کم نظر آتا ہے سچویشن، لیکن امریکہ میں دیکھیں کتنے ہوتے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوتے ہیں، اب ان کی پوری فیملی نان مسلم ہے، اب وہ اپنی فیملی کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کا بچہ ہو سکتا ہو نان مسلم ہو، ان کے اس طرح والد نان مسلم ہو، ان کا اس طرح، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، ان کو وراثت سے نہیں ملے گا۔ اور دوسرے نان ریلیٹیوز ہیں یا کوئی خیرات کے لیے آرگنائزیشنز ہیں، ان کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وصیت جو ہے اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ زندگی کے اندر ہر بندہ مال جس طرح مرضی خرچ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ یہ ضرور بتایا کہ ایک طرح کا انصاف ہونا چاہیے بچوں میں خرچ کرتے ہوئے، ایک طرح کی ایکوٹی ہونی چاہیے، جس کو ضرورت جتنی ہے اس کے حساب سے دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بچوں میں آپس میں دشمنی اس سینس میں ہو جائے کہ ایک کے اوپر زیادہ خرچ کیا جاتا ہے دوسرے پہ کم کیا جاتا ہے، تو اس طرح کا ناانصافی نہ ہو بہت بڑی لیول کی، لیکن کسی ایک بچے کی ضرورت زیادہ ہو سکتی ہے، کسی کم ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ زندگی میں جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، زندگی میں جس کو جتنا مرضی گفٹ دینا چاہیں دے دیں، لیکن اگر آپ کی وفات ہو گئی تو پھر وہ اس طرح ہی تقسیم ہوگا جس طرح انہیریٹنس کے رولز کے اندر ہے۔ اور زندگی میں دیے ہوئے تحفے جو ہیں وہ کسی کی انہیریٹنس سے پیسے کم یا زیادہ نہیں کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک بچے کو ادھر تحفہ دیا تو کہیں کہ اب مرنے کے بعد اس کو کچھ نہیں ملے گا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔